اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آلہ محمد. جو ہمارا نیا گروپ ہے ان کے لیے یہ موضوع اس لحاظ سے بالکل نیا ہوگا جبکہ اس موضوع پر کافی طویل عرصے سے ہماری گفتگو سلسلے وار مرحلے وار آگے بڑھ رہی ہیں، اور وہ ایک سیریز ہماری چل رہی ہے بہترین نماز کیسے پڑھیں. اس کا یہ آج درس نمبر 24 ہے. لیکن پرانے اور نئے دونوں گروپس کے لیے اس میں نئی باتیں ہی ہیں، اور ہمیشہ ایک نیا موضوع کا ہی انتخاب تقریباً ہوتا ہے. اور جو زیادہ خواہش مند ہیں کہ اس سے پہلے کی بھی گفتگو سنی جائیں، وہ مدرسے کے جو چینل ہیں ویمیو پہ اور یوٹیوب وغیرہ پر اس پہ پچھلے 23 درس سن سکتی ہیں. آج جو خصوصیت کے ساتھ پچھلی بار ہم نے کچھ موضوعات کو مکمل کیا تھا اور نماز تقریباً مکمل ہو چکی تھی، لیکن کچھ اور موضوعات نماز کے سلسلے میں، جیسے نمازوں کے اوقات فضیلت کیا ہیں اور نمازوں کو ان کے اول وقت میں پڑھنے کی اسلام نے کتنی تاکید کی ہے. اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہم نمازوں کو ان کے اوقات فضیلت پر پڑھنا چاہیں تو کن اوقات میں پڑھیں. توضیح المسائل وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر قانونی زبان استعمال ہوئی ہوتی ہے کہ شاخص کا سایہ جب اتنا ہو جائے، 4/7 ہو جائے، 2/7 ہو جائے، اس طرح کی بہت ساری اس میں اصطلاحات آتی ہیں جو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی. تو ہم منٹس کی کیلکولیشن میں بتائیں گے آج کہ اوقات فضیلت کب سے شروع ہوتے ہیں، کب ختم ہوتے ہیں، کن اوقات پہ آپ کو اصلاً زیادہ ثواب لینے کے لیے نماز کو پڑھنا چاہیے. تو دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ نمازوں کو ان کے اوقات فضیلت میں پڑھنا اتنا زیادہ اہم ہے اور اتنے زیادہ اس کے فوائد ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر آپ اول وقت نماز پڑھ کر اور اوقات فضیلت میں نماز پڑھ کر حاصل کر سکتی ہیں. اوقات فضیلت تو ذرا وسیع ہوتے ہیں، ان اوقات میں بھی اگر آپ جتنی بھی جلد نماز پڑھیں گی وقت آ جانے کے بعد، جتنی جلد پڑھیں گی اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا. مثلا اگر آج 12:38 کے اوپر نماز ظہر کا وقت آیا تو 12:38 کا ثواب 12:39 سے زیادہ ہے، اور 12:39 کا ثواب 12:40 پر پڑھی جانے والی نماز سے زیادہ ہے. منٹس تک کی کیلکولیشن میں ثواب پر فرق پڑ جاتا ہے. تو دنیا اور آخرت کی ہر چیز میں یہ فائدہ پہنچانے والی ہے، اور معصومین کی سیرت سے ہمیں یہ اسباق ملے ہیں، جیسے کہ پیغمبر اسلام کی ازواج گرامی فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ محمد کہ پیغمبر اسلام ہمارے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے، بات چیت کر رہے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی نماز کا اول وقت آتا تھا اس طرح سے اڑ جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ ہوں. یہ وہی سیرت ہے پیغمبر کی جو معصومین کی، دیگر معصومین کی زندگیوں میں بھی نظر آتی ہے، علماء کرام کی زندگیوں میں نظر آتی ہے، اور ہمیں اپنانی چاہیے. اور یہاں تک جملہ ملتا ہے کہ پیغمبر کی باقاعدہ ایک حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جس نے نماز کا وقت آ جانے کے بعد وضو کیا اس نے نماز کے حق میں بے احترامی کی. یعنی نمازوں کے اوقات آنے سے کچھ پہلے، تھوڑا آواز کو کم کیجیے، نماز کا وقت آ جانے سے پہلے آپ کو وضو کر کے تیاری کرنی چاہیے کہ ہاں اب نماز پڑھنے کا ایک مرحلہ جو ہے آنے والا ہے. ذرا دیر پہلے، نمازوں کے اوقات سے پہلے وضو کر لیں. اور یہی وجہ ہے کہ وسائل الشیعہ کی 5ویں جلد میں ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کی نماز کے لیے 7ویں امام جمعرات کے دن سے تیاریاں شروع کر دیتے تھے.
یعنی اول وقت نمازوں کو ان کے اول اوقات سے پہلے بھی اسلام تاکید کرتا ہے، اور جمعہ وغیرہ کے لیے تو جمعرات سے، اس سے پہلے انسان اپنے نمازوں کو اگر اول اوقات میں پڑھنا ہے تو آپ کو اپنے سارے کام نمٹانے چاہیے، کاموں کو سمیٹنا چاہیے، کاموں کو ترتیب دینا چاہیے کہ جب نماز کا وقت آنے والا ہو تو اس سے پہلے آپ وہ سب کام نمٹا کے باوضو ہو کر تیار بیٹھیں کہ اب مجھ کو نماز پڑھنا۔ اچھا، اب یعنی پرائیورٹی پہ آپ کے یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ نماز کو تاخیر سے پڑھنا اور اس کی ایک عادت سی بنا لینا گویا ایک طرح سے نماز کی توہین ہے۔ کیونکہ دیکھیے، جب بھی آپ کے سامنے دو کام ہوتے ہیں اور آپ ان میں سے کسی ایک کام کا انتخاب کرتی ہیں تو آپ کی نگاہ میں جو زیادہ اہم کام ہوتا ہے آپ اس کو پرائیورٹی دیتی ہیں کہ نہیں، مجھے یہ والا کام، اس کے معنی ہوتے ہیں جو کام آپ کی نگاہ میں غیر اہم ہوتے ہیں ان کو آپ ذرا پیچھے دھکیل دیتی ہیں۔ تھنگس ٹو ڈو کے چارٹ میں ذرا نیچے کی طرف ہوتے ہیں، ان کا موقع ملا تو کریں گے اور سب سے آخر میں ان کو رکھا جاتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے اگر آپ اس نمازوں کے اوقات میں کوئی اور کاموں میں مشغول ہیں اور نماز کا وقت آ چکا ہے تو گویا دوسرے الفاظ میں آپ یہ بات کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ یعنی دیگر کاموں کو نماز پر مقدم کرنا گویا نماز کو ہلکا سمجھنے کے برابر ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ ساتویں امام ہمارے کیا ان کا طریقہ کار تھا کہ اس سے پہلے ہی جمعے کی نماز کے لیے جمعرات سے تیاریاں شروع کرتے تھے، اور یہی کیفیت تقریباً ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب ان کا ظہور ہو جائے گا، اور جیسے کہ روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ مسجد سہلہ جو ہے وہ امام کی گویا رہائش گاہ یا اس کے قریب امام کی رہائش گاہ قرار پائے گی، اور کوفہ میں 1000 دروازوں کی ایک مسجد جو ہے وہ تعمیر کی جائے گی۔ تو ایک بہت بڑی ایک عظیم مسجد جو ہے وہ وہاں پر اس انداز سے تیار ہوگی۔ اب اس میں نماز جمعہ کی امامت خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کریں گے۔ روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جن کو امام دوسرے شہروں میں ادھر ادھر اطراف سے جو لوگ شریک ہونا چاہیں گے، ظاہر امام زمانہ نماز جمعہ کی امامت فرمائیں گے، تو جو افراد چلنا شروع ہوں گے وہ بدھ کے دن سے چلنا شروع ہوں گے تاکہ جمعے تک وہاں پر پہنچ سکیں۔ اس نماز کی اتنی پہلے سے گویا تیاری ہوگی نماز جمعہ میں پہنچنے کے لیے کہ بدھ سے چلنا ہوں گے تو وہ جمعے تک وہاں پر پہنچ سکیں گے۔ اس شہر کے اندر جہاں امام زمانہ امامت فرمائیں گے قدم رکھنے تک کی جگہ نہیں ہوگی، ہر شخص کی کوشش ہوگی کہ امام کے پیچھے آ کر نماز پڑھے۔ تو اسی طریقے سے اول وقت نماز کی ادائیگیوں کے اہتمام بھی، اور علماء اس کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ شہید ثانی نے جو ان کی کتاب ہے اسرار نماز پر، اور اس کا اب تو اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، کہ ایک عالم کا اس کے اندر حوالہ یہ بات لکھی ہے کے حوالے سے کہ ایک بزرگ عالم دین نے جب ان کو نماز مغرب پڑھنے میں کچھ تاخیر ہو گئی یا ایک وقت فضیلت نکل گیا تو انہوں نے باقاعدہ اس کے کفارے کے طور پر 2 غلام آزاد کی۔ اگرچہ یہ کوئی واجب کفارہ یا اس طرح کا کفارہ نہیں ہے، لیکن اسلام نے ترغیب دلانے کے لیے کہ بھائی مجھ سے یہ میں نے دیر سے کیوں میں نماز پڑھی کہ وقت فضیلت میرے ہاتھ سے نکل گیا، اس کے جبران کے طور پر سمجھیں کہ 2 جانور راہ خدا میں صدقہ کیے، قربان کیے، تاکہ اس اول وقت اور فضیلت کے وقت نکل جانے کا نقصان کا کچھ مداوع ہو سکے۔ اور دیکھیے ایک ایسی چیز ہے کہ واقعتاً اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر مسابقت کی جائے، ایک دوسرے سبقت لے جائی جائے، ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے۔ دیکھیے ہمارے ہاں کپڑوں کا مقابلہ ہوتا ہے، زیورات کا مقابلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملازمت اور کاروبار اور جاہ و حشم ان کا مقابلہ ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں کہ اس کے پاس ہے تو ہمیں رشک آتا ہے، ہم بھی اتنے اس مقام تک کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نیکیوں کے اندر مقابلہ ہونا چاہیے۔ نیکیوں میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کی کوئی سہیلی ہے، کوئی رشتہ دار ہے جو کہ ہر وقت باوضو رہتی، آپ مقابلہ کریں گے، میں بھی باوضو رہوں گی،
اس کی قرات کتنی اچھی ہے، میں بھی اپنی قرات کو ایسے لے کر جاؤں، کیوں میں اس غلط طریقے سے یا اتنے اچھے لہجے کے اندر قرآن نہیں پڑھ پاتی ہوں، اپنے اس کے اندر مقابلہ کریں. اس کو اتنے زیادہ مسائل فقہ آتے ہیں، اس سے مقابلہ کریں کہ میں بھی اتنے حاصل کروں گی. وہ روزانہ ایک سپارے قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور میں چند سوروں سے زیادہ نہیں پڑھ پاتی، میں بھی کوشش کر کے، یعنی اس کے اندر مقابلہ کریں. تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ اول وقت نماز کے اندر بھی مسابقت ہونی چاہیے. اور یہ بھی ائمہ کی سیرت میں ملتا ہے. وسائل الشیعہ کی جو تیسری جلد ہے اس میں محمد ابن مسلم راوی ہے، جو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس میں امام فرماتے ہیں کہ جب بھی وقت نماز آتا ہے تو لوگوں کے اعمال کو اوپر لے جانے کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور امام فرماتے ہیں اب اپنے متعلق، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا نامہ اعمال سب سے پہلے اوپر پہنچ جائے. یعنی دیکھا جائے تو امام اس کے اندر مسابقت کا ذکر کر رہے ہیں. کوئی آپ سے پہلے ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھ کر اور اول وقت نماز کی ادائیگی میں آپ سے سبقت لے جائے. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا نامہ اعمال سب سے پہلے آسمانوں پر بلند ہو. یہی وجہ ہے کہ وہ علماء پچھلی مرتبہ جب نمازوں کو قبولیت کے ہم نے درس لیا تھا تو اس کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ جو شخص بھی نمازوں کو اول وقت کے اندر انجام دیتا ہے، دیکھیے ہوتا ہے نا روایات میں بھی کہ نماز جماعت کا حکم کیوں ہے، کیونکہ نماز جماعت جب انسان پڑھتا ہے تو پتہ نہیں کون سا ایسا شخص ہو کہ جس کی نماز پروردگار عالم قبول کر رہا ہو، تو اس کے ساتھ جتنے افراد کی نماز اوپر بلند ہوتی ہے تو اس آدمی کے صدقے میں پوری جماعت کی نماز قبول ہو جاتی. علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یقیناً امام زمانہ علیہ السلام اول اوقات میں نماز پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اور اللہ کی رحمت سے بات بہت بعید ہے، امام زمانہ کی تو 100% نماز کو قبول ہونا ہے. تو اول وقت میں ان کی نماز کے ساتھ اگر ہماری ناقص نماز بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہو کر اوپر جائے گی تو پروردگار کی ذات اس سے کہیں کریم ہے کہ امام زمانہ کی نماز کو تو قبول کر لے اور ہماری نماز کو رد کر دے. تو یہ بہت اہم بات ہے اور نمازوں کو ہمیشہ اول اوقات میں اس طرح سے انجام دینا چاہیے. یہ وجہ ہے کہ باقاعدہ کتاب بھی لکھی گئی ہے امام خمینی کی نماز کے واقعات پر. اس کے اندر یہ بات آغا سیاد شیرازی کے حوالے سے وہ یہ فرماتے ہیں، خود اس میٹنگ میں بھی تھے کہ رہبر معظم اس زمانے میں صدر تھے، پرانے ذرا بات ہے، اور تمام آفیشلز کی میٹنگ ہو رہی تھی اور اس کے اندر اہم رپورٹس جو ہے پیش کی جا رہی تھی کہ اچانک اس محفل میں سے وہ جو مجلس ہو رہی تھی، وہ جو میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں سے امام خمینی فوراً اٹھے، اہم ترین میٹنگ ہو رہی اور برابر والے کمرے میں چلے گئے. اس زمانے میں ہاشمی رفسنجانی اسپیکر تھے. تو آپس میں یہ لوگ گفتگو کرنے لگے اور کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں کہ کیا ہوا، امام خمینی اتنی اہم میٹنگ میں اٹھ کے کیوں چلے گئے. تو ہاشمی رفسنجانی نے کچھ ہمت کی اور آپس میں کہا کہ لگتا ہے کہ آغا کی طبیعت ٹھیک نہیں. برابر والے کمرے میں امام خمینی نے سن لیا اور فوراً کمرے کے اندر واپس آئے اور کہا کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ اول وقت نماز کا وقت ہو گیا. اچھا، اب انتہائی اہم میٹنگ ہے اور اول وقت ظہر آ گیا تھا. سب لوگوں نے فوراً اپنی اپنی گھڑیوں کو دیکھا، بالکل عین اول وقت پہ امام خمینی اس سے کچھ پہلے اٹھ کر گئے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو سننے کے بعد اتنی زیادہ محبت نماز کے سلسلے میں ہمارے دل کے اندر پیدا ہوئی. تو اس کے بعد سب نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے پیچھے آپ کی اقتدا میں نماز نہ پڑھ لیں. امام خمینی نے اجازت دی. ہاشمی رفسنجانی کہتے ہیں کہ ہم نے جلدی جلدی وضو کیا اور امام خمینی کے پیچھے آ کر نماز پڑھی. تو اس کے بعد سے لوگ سب اس طرح سے عادی ہوئے. خیر اس کے بعد سیاد شیرازی ایران عراق جنگ میں شہید بھی ہو گئے تھے. تو لیکن یہ سب ایسا نماز کا ایک پیغام لے کر وہاں سے اٹھے اور یہ سب بھی تعلیمات ائمہ معصومین سے سیکھی. اچھا، بہت سارے لوگ جو دینی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم دین کا کام کر رہے ہیں، نماز کا وقت آ گیا تو نماز
کون سا ہم فسق و فجور کا کام کر رہے ہیں، نماز کو ذرا تاخیر سے پڑھ لیں گے؟ نہیں، دینی کاموں کی وجہ سے بھی نماز میں تاخیر نہ کریں، خواہ کام دینی کیوں نہ ہو، اور نمازوں کو ان کے اول اوقات ہی میں انجام دیں۔ اچھا، بعض اوقات البتہ یہ کوئی بہت ایسا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا دیکھا ہے کہ کچھ ایسے زاہد خشک ٹائپ کے ہو جاتے ہیں کہ واقعتاً بھی اتنے پریشان کن ہو جاتی ہے صورتحال۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنا ڈرائیور رکھا، غیر شیعہ تھا، تو 1-2 گھنٹے کا کہیں سفر تھا، وہ ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے پوری فیملی کو ان کی روک کے اور پتہ نہیں کہاں نماز پڑھنے مسجد کے اندر گھس جاتا تھا۔ وہ سب لوگ ٹیکسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کچھ فتنہ و فساد کی طرف بعض اوقات نکل جاتا ہے کہ کیا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے، اس میں الاہم والمہم، اہم اور مہم کو دیکھا جاتا ہے، اور وہ بھی اسلام ہی بتائے گا کب کون سا کام اہم ہے، تو اس وقت نماز کو آپ تاخیر میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ جو ہماری اگلی گفتگو آئے گی نیکسٹ، آج آپ کتنی فضیلت سنیں گی، لگے گا کہ 1 منٹ بھی نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تقریباً 13-14 مقامات اگلی نشست میں ایسے بتائے جائیں گے جہاں نمازوں کو دیر سے پڑھنا مستحب ہوتا ہے، کبھی چند منٹ کی دیر، کبھی چند گھنٹوں کی دیر، اور کبھی مستحب ہے کہ بالکل ہی آخر وقت میں پڑھو جب 5 منٹ رہ گئے ہوں قضا ہونے میں۔ تو وہ اسلام بتاتا ہے کہ کب آپ کو اول وقت میں پڑھنی ہے، کب آپ کو تاخیر کرنی ہے، اور تاخیر کرنی ہے تو کتنی تاخیر کرنی ہے، اس میں تاخیر کرنے کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، تو اسلام ہی بتاتا ہے یہ۔ تو اکثر افراد کو دیکھا بھی ہے، بعض اوقات کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مجلسوں سے پہلی بات تو یہ کہ نمازوں کے اوقات کا کلیش نہیں ہونا چاہیے، حتی الامکان ہر صورت میں مجالس کے پروگرام ایسے رکھنے چاہیے کہ نمازوں سے ان کا کلیش نہ ہو، اور حتی الامکان ہر صورت میں بلکہ اس سے پہلے مجلس ختم ہو جائے یا نمازوں کے اوقات کے بعد شروع ہو۔ اچھا، البتہ کبھی ایسا ہو جائے کہ بالکل اختتام مجلس ہے اور ایک دم سے اذان ہونے لگے اور بالکل آخری مصائب کی کلمات چل رہے ہوں، تو اس وقت کیونکہ اوقات فضیلت وسیع ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ بس جیسی وقت آیا اسی وقت اور پھر فتنہ و فساد کی کیفیت شروع ہو جائے اور لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد شروع ہو جائے، اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں تو ایک عجیب و غریب صورتحال بھی ہے، اس کا بھی رونا چاہیے کہ سوئم کی کم سے کم مجالس کا کچھ ٹرینڈ اوقات میں تبدیلی ہونی چاہیے، لوگ فارمیلٹیوں کے طور پر اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور جس وقت تمام مسلمان مساجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اسی وقت ہماری مجلس ختم ہو رہی تھی اور لوگ مساجد سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔ ایک بہت افسوسناک صورتحال نظر آتی ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ نمازوں کے اوقات میں دیگر مسلمان مساجد کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے لوگ مساجد سے نماز پڑھے بغیر باہر نکل رہے ہوں۔ اوقات میں کچھ ایسی تبدیلی ہونی چاہیے۔ تو یہ میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ خواہ دینی کام ہی کیوں نہ ہو، مثلا ملتا ہے ابو ہاشم جعفری جو ہمارے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے صحابی تھے، 11ویں امام کے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امام کے پاس موجود تھا اور امام کچھ لکھ رہے تھے۔ اچھا، امام کا لکھنا بھی مکمل دینی کام ہی تھا، لیکن جیسے ہی نماز کا اول وقت آیا امام نے فوراً اپنے قلم کو روک دیا۔ اچھا، ہم سوال کریں گے مولا آپ کام کر رہے تھے، تھوڑا اپنا لکھ کے مکمل کر لیتے، جب آپ بھی دینی کام ہی تو کر رہے تھے، لیکن نہیں، جیسی نماز کا وقت آیا امام نے قلم کو روک دیا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ یہ ائمہ کی سیرت میں، اور یہ بات بھی علماء کرتے ہیں اور روایت میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ایسا شخص جو نمازوں کو ان کی ہمیشہ اول اوقات میں انجام دیتا ہو، وہ دنیا اور آخرت کے اندر ہر جگہ ایک بلند مقام اس کو نصیب ہوگا۔ بہت عرصے پہلے یہاں پر ایک بچوں کی کلاس لی تھی میں نے، اس میں بھی ایک بات کہی تھی بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ کون بچہ ایسا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میں ہر دفعہ اول آؤں، ہر چیز میں فرسٹ رہوں، تو تقریباً سب بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا۔
تو میں نے ان کو باقاعدہ اس موقع پر ایک نصیحت کی تھی، ہم سب لوگوں کے لیے وہی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص واقعتاً دنیا اور آخرت کے ہر کام میں اول آنا چاہتا ہے تو وہ نمازوں کو اول اوقات میں پڑھنا شروع کر دے. ہر چیز میں فرسٹ رہیں گے آپ. کوئی بھی اس کا تجربہ کر کے دیکھ لے. آج تک میں نے اس تجربے کو جن افراد نے بھی کیا ہے کبھی ان کو ناکامیوں کا منہ نہیں دیکھنا پڑا کسی بھی زندگی کے مرحلے میں. باقاعدہ کتاب ہے اس کا نام ہی ہے کتاب افلاکی خاکی. اور جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو اس زمانے میں باقاعدہ جو مختلف دستے ترتیب دیے جاتے تھے اس میں لشکروں کے نام رکھے جاتے تھے. مثلا لشکر علی ابن ابی طالب. اس میں ایک شیخ پھر تو ایران عراق جنگ میں شہید ہو گئے تھے، ان کا نام تھا شیخ مہدی زین الدین. یہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. ان کی ایک سیرت تھی کہ یہ ہر نماز کو ان کے اول اوقات میں انجام دیتے تھے. اور دوسری سیرت کا اہم پہلو یہ تھا کہ یہ حد درجہ تلاوت قرآن کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے تھے، حتیٰ کہ محاذ جنگ پر بھی نماز شب تک کو فراموش نہیں کرتے تھے. اتنی نمازوں کو اول وقت میں انجام دینا خواہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو. بلکہ ان کے متعلق ان کے ساتھی بیان کرتے تھے کوئی حالت ہو، کوئی سرزمین ہو، جس جگہ بھی ہو، چاہے جنگ ہو، نہیں ہو، گھر ہو، تقریب ہو، جہاں نماز کا اول وقت آ جاتا تھا یہ اول وقت میں نماز پڑھتے تھے. اور گھمسان کی لڑائی تک کے اندر نماز کو کبھی فراموش نہیں کرتے تھے. جب ان کی شہادت ہوئی، اور آج بھی بہت ایک عظیم الشان بہت اچھی سی ان کی قبر ہے، وہاں پر لوگ فاتحہ خوانی کے لیے بھی جاتے ہیں. ان کی شہادت کے بعد ان کے بھائی نے ان کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ خانہ کعبہ میں لوگوں کے گروہ کی قیادت کر رہے ہیں اور طواف خانہ کعبہ انجام دے رہے ہیں. اچھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان کے بھائی نے کہا کہ ارے ظاہر خواب میں دیکھ رہے تھے کہ آپ تو شہید ہو گئے تھے، یعنی آپ خانہ کعبہ میں کیسے؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا، کہا کہ کیونکہ میں اول وقت نماز کا پابند تھا، جس کی وجہ سے مجھے اب شہید ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کی نعمت عطا کی گئی، اور جتنے بھی افراد تم میرے ساتھ دیکھ رہے ہو ان سب افراد، ان جنتی افراد کا سردار مجھے بنایا گیا. تو آپ نے دیکھا کہ نمازوں کو اول اوقات میں، حتیٰ کہ شہادت کے اعتبار سے بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں شہید ہو گیا ہوں اس وجہ سے مجھے یہ مقام ملا ہے. شہادت کے بعد بھی نمازوں کو اول وقت اوقات کے اندر ادا کرنے کی وجہ سے مجھے مقام ملا ہے کہ تو شہادت کے بعد یعنی اس دنیا میں جانے کے بعد بھی خانہ کعبہ کے طواف کی نعمت مجھ کو دی گئی، یہ اجازت دی گئی کہ میں یہاں آ کر طواف کعبہ انجام دوں، اور جتنے افراد ساتھ دیکھ رہے ہو ان سب جنتی افراد کا مجھے سردار مقرر کیا گیا. اس دنیا میں بھی کمانڈر تھے جب تک سپہ سالار لشکر کو جو لیڈ کر رہے تھے اپنے، اور وہاں پہ بھی عالم آخرت میں بھی ان کو ایک سرداری عطا کی گئی، اور وہ بھی نمازوں کو اول اوقات میں پڑھنے کی وجہ سے. تو ان کی سیرت پر کتنے ہی وہاں پر سیمینار بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نیک افراد کی نیکیاں، ان کی سیرت کی یہ پہلو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے چاہیے تاکہ ہمیں بھی تشویق و ترغیب پیدا ہو. اور کتنی ہی کتابیں ایسی ہیں، مناہج الشارعین، اس میں پیغمبر اسلام کا باقاعدہ قول نقل کیا گیا ہے کہ نمازوں کو ہمیشہ اپنے دیگر کاموں پر مقدم رکھو، کیونکہ نماز تمام عبادتوں کا سرمایہ ہے. اور علماء سے بھی بات ملتی ہے کہ کبھی بھی آپ نماز سے یہ نہ کہیں کہ مجھے کوئی اور کام ہے، بلکہ ہمیشہ کاموں سے کہیں کہ مجھے نماز پڑھنا. ہم ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز سے ہی کہیں کہ بھئی ابھی یہ کام ہے، وہ کام ہے، وہ کام ہے، اور یہاں تک کہ بہت گھنٹوں کے بعد، یا اکثر لوگ تو بالکل ہی قضا جب ہونے والی ہوتی ہے اس وقت نمازوں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. اور بہت سے آفیسز کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے متعلق بھی بات سننے میں آتی ہے کہ جناب وہ 5 نمازیں گھر پہ آ کر آرام سے سب قضا کر کے، 4 نمازیں قضا کر کے اور مغرب عشاء کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ملا کر پڑھتے ہیں.
کہ صبح کی دن کی 3 نمازیں اور اس وقت تو چلیں وہ 2 نمازیں ادا ہو جاتی. یہ نہیں کرنا چاہیے. نمازوں کو چاہے ڈیوٹی ٹائمنگز کے اندر بھی ہر جگہ نماز کا وقت دیا جاتا ہے, وہاں پر اس نماز کو پڑھنا چاہیے. اور کتنے ہی بڑے بڑے علماء نے, جیسے آپ نے دیکھا شہید نے کتنا بڑا مقام حاصل کیا, اور جو آپ کے سامنے آج اتنے کامیاب اور بڑے ترین علماء ہیں ان کی بھی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں, برستیغ نور کے نام سے آیت اللہ مرشی نجفی کی زندگی کی سوانح اور ان کا جو وصیت نامہ اخلاقی ہے وہ اس کے اندر اس کتاب کے اندر جمع کیا گیا ہے. تو آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ جب یہ جوان تھے, آیت اللہ مرشی نجفی 1343 ہجری قمری میں معصومہ قم کے حرم میں نماز جماعت ادا نہیں ہوتی تھی. معصومہ قم کا نام آیا تو ایک درود بھیجیے محمد والے. کہہ رہے اس زمانے میں معصومہ قم کے روزے میں نماز جماعت قائم نہیں ہوتی تھی. میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جس نے معصومہ قم کے روزے میں نماز فجر کا باجماعت اہتمام کیا, اور میں اذان فجر سے 1 گھنٹے پہلے وہاں پر پہنچ جاتا تھا, اور سردی اور گرمی کی ہرگز پرواہ نہیں کرتا تھا, ہرگز پرواہ نہیں کرتا تھا. جوانی کے دور کا ہی یہ واقعہ آیت اللہ مرشی نجفی. اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ برف باری ہو رہی ہوتی تھی, میں گھر سے بیلچا لے کر نکلتا تھا اور راستے کی برف ہٹاتا ہوا معصومہ قوم کے حرم پہنچتا تھا. اللہم صلی علی محمد. کہہ رہے ہیں میں وہاں پہلا شخص ہوتا تھا, میں وہاں جا کے اول وقت میں پہنچ کر نماز کو فرادہ پڑھتا تھا. یہاں تک کہ ایک دن ایک شخص آیا اور اس نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا امام ابا قبا میں, وہ میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا. اس نے ایک آدمی نے نماز جماعت پڑھی, پھر اس کے بعد 2-3 افراد شامل ہو گئے, یہاں تک کہ آیت اللہ مرشی نجفی کی امامت میں قم کے اندر بڑی ترین نماز جماعت قائم ہونے لگی. اللہم صلی علی محمد. اخلاص کے ساتھ اول وقت میں نماز پڑھتے تھے. کہہ رہے ہیں آج اس واقعے کو 60 سال ہو چکے جس وقت آقا مرشی نجفی نے واقعہ سنایا اور کہا کہ اب روزانہ 3 بار 3 جماعت کی جو نمازیں ان کی امامت میں کرواتا ہوں, اور اس کے بعد وہیں مسجد بالا سر کہ جہاں پر آیت اللہ مرشی نجفی درس دیا کرتے تھے وہیں پر یہ نماز بھی جو ہے وہ پڑھاتے تھے. تو اس کے بعد آیت اللہ مرشی نجفی کو اور توفیقات بھی ملیں. اول وقت نماز کی ادائیگی سے عجیب عجیب نیکیوں کی توفیقات ملتی ہیں, یہاں تک کہ انتہائی ایشیا کا سب سے بڑا کتاب خانہ آیت اللہ مرشی نجفی جو معصومہ قوم کے حرم سے باہر نکلتے ہی نظر آتا ہے, وہ سب سے بڑا کتاب خانہ انہوں نے بنایا. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال آیت اللہ مرشی نجفی جوانی میں اول وقت نماز کی ادائیگی کے بعد کتنے بڑے بڑے مقام انتقال کے وقت تک حاصل کر لی. یہ بڑی ایک خصوصیت والی بات ہے, اگر اس کو انسان سوچ لے. کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی شخص کہ نمازوں کو اول وقت میں ادائیگی سے کتنے بڑے مقامات کو حاصل کیا جا سکتا. اچھا, اس میں جوانوں کے ساتھ ساتھ بوڑھے افراد کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بھی نمازوں کو اول اوقات ہی میں ادا کرے. یعنی یہ نہیں کہ بوڑھے ہیں تو چلو وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور پھر جب نماز بالکل قضا ہونے کے قریب آئی تو بیٹھے بیٹھے انہوں نے وہ 3-4 نمازیں سب ایک ساتھ نمٹا دی. نہیں, وہ بھی ہر نماز کو اول اوقات میں ادا کرے. ایک کتاب لکھی گئی ہے حبیب و محبوب, اس میں جو بزرگان ہیں قوم و ملت کے ان کی نمازوں کے واقعات درج ہیں. اسی میں ایک واقعہ حجت الاسلام انصاری نے بیان کیا, خود اپنا ہی واقعہ. کہہ رہے ہیں جب جس وقت امام خمینی کے بالکل آخری ایام چل رہے تھے تو انتقال سے کچھ دن پہلے کی بات ہے, تو وہ سونے لگے تھے, ابھی نماز کا وقت نہیں آیا تھا. تو باقاعدہ حجت الاسلام انصاری سے امام خمینی نے کہا کہ مجھے تم جیسے ہی نماز کا وقت آنے لگے اس سے پہلے مجھے اٹھا دینا. اچھا, اس کے بعد امام خمینی کی آنکھ لگ گئی, یہ کہہ کے سو گئے.
اچھا، جس وقت نماز کا وقت آیا تو شیخ انصاری فرمانے لگے کہ امام خمینی کا آپریشن ہوا تھا، ہاتھوں میں ڈرپ اور کینولا وغیرہ لگے ہوئے تھے، میں نے سوچا کہ ابھی تھوڑی دیر میں اور سونے دیتا ہوں ان کو. ابھی صرف وقت ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ امام خمینی کی آنکھ کھل گئی اور مجھ سے فوراً پوچھا کیا نماز کا وقت آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی جی آقا بس ابھی چند منٹ پہلے ہی آیا ہے. تو بہت جو ہے ناراض ہوئے، کہا میں نے تم کو کہا نہیں تھا کہ مجھے نماز کے وقت آ جانے سے پہلے اٹھا دینا؟ اور اس کے بعد احمد خمینی کو آواز دی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ باقاعدہ بستر پہ لیٹے لیٹے ہی نماز جو ہے اس کو ادا کیا. اور احمد خمینی کو بعد میں بلا کر یہ بات کہی، دیکھو ساری زندگی میں نے نمازوں کو اول اوقات میں انجام دیا ہے، اب جبکہ میرے پاؤں قبر کے سرہانے پہنچ چکے ہیں تو یہ چند منٹ کی تاخیر آخر کیسے ہو گئی؟ یعنی اتنا زیادہ اس کا غم کیا انہوں نے کہ چند منٹ کی تاخیر کیسے ہو گئی، میں نے تو ساری زندگی نمازوں کو اول اوقات میں انجام دیا تھا، باقاعدہ ناراض ہوں. تو کچھ اہم بات ہوگی نا اول وقت نمازوں کی ادائیگی میں، کتنی زیادہ علماء اس کی جو ہے وہ تاکید کرتے رہے. اور جس وقت فرانس سے جب انقلاب آ رہا تھا اور شاہ وہاں سے فرار اختیار کر گیا تھا اور امام خمینی پہلی دفعہ جلاوطنی ختم کر کے ایئر فرانس کے جہاز سے آ رہے تھے، تو جہاز میں بھی رات کا وقت تھا، لوگوں نے آبزرو کیا تھا کہ پورے جہاز میں ایک شخص اس وقت جاگ رہا تھا اور وہ امام خمینی تھے، اور وہ بھی نمازوں کے اندر مشغول تھے، نماز شب وغیرہ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے. تو آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ عام طور پر اول وقت نماز پڑھنے سے کسی گھر گئے اب کیسے نماز کو گئے شرماتے ہیں اور نمازوں میں دیر کرتے ہیں. کبھی ایسا موقع نہیں ہو، حالات و واقعات کو بھی دیکھنا چاہیے. وہ صحیح ہے کہ کچھ دیر تاخیر سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ تر حالات میں جب ایسے مراحل نہ ہوں تو انسان کو چاہیے کہ وہ اول اوقات میں جہاں بھی کہیں ہو اس سے کہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اور جا نماز مانگے اور وضو وغیرہ کی جگہ اور اول وقتی میں نماز پڑھے. اور یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ میں باقاعدہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک مومنین میں سے جس کو بھی نماز کی معرفت ہو جائے تو وہ پھر دنیاوی زیورات یا دنیاوی زیب و زینت کی فکر میں پھر نہیں رہتا ہے. اور یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے نور چشم یعنی مال و دولت وغیرہ کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ اگر اسے نمازوں کی معرفت ہو جائے، اس کی نگاہ میں سب چیزیں انتہائی حقیر ہو جاتی. اور اس کے بعد پھر امام نے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ایسے مومنین کی تعریف قرآن نے کی ہے کہ تجارت یا خرید و فروخت بھی ان کو ذکر خدا سے مانے نہیں ہوتی. تو کسی بھی جگہ بھی جس کی بھی دماغ میں سودا سوار ہو جائے وہ کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا. مثلا اگر کوئی سبزی فروش بھی ہے، جیسی موقع ملتا ہے تلاوت قرآن شروع کر دی. نمازوں کے اوقات میں کسی بھی جگہ اس کو وقت ملتا ہے تلاوت جو ہے وہ شروع کر دے. یعنی کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. کتنی عام زندگی میں لوگوں کی مثالیں اس طرح سے ملتی ہیں، اور غریب افراد ہی بیچارے متوسط طبقے کی مثالیں زیادہ ہیں. امیر افراد کو ایسے مواقع ذرا اور توفیقات کم ہی نصیب دیکھنے میں آتی. نوجوانوں کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو کتنی ترغیبات دنیا بھر کے لوگ، اب تو یہ ہر وقت جو موبائل اور یہ انٹرنیٹ اور اس میں اتنی ترغیبات ان کو ہو گئی جس میں مشغول ہو کر وہ نمازوں کو بالکل آخری وقت میں دھکیل دیتے ہیں. تو جس کو بھی پروردگار کی طرف سے اول وقت نماز کی توفیق ہو جائے تو کتنی ہی ترغیبات لوگ اسے دینے والے کیوں نہ ہوں، وہ کبھی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. اور چاہے آپ کی نماز کا موقع آ جائے تعلیم کی جگہ پر، کاروبار کی جگہ پر، ملازمت کی جگہ پر، حتی الامکان نمازوں کو اول اوقات میں انجام دیں. اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ میزان حکمت کی 5ویں جلد کے اندر امام کا قول ہے کہ اول وقت نماز کی فضیلت آخر وقت پر اتنی زیادہ ہے جتنی آخرت کو دنیا پر فضیلت حاصل ہے. آخرت کی فضیلت سوچئے، یعنی
کتنی عظیم، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، دنیا کے قطرے کے برابر، قطرے میں دنیا میں بس سمجھے اس میں ہاتھ ڈالا اپنے دریا میں اور ہاتھ پہ جو تری لگی رہ جائے، اس طرح کی مثالیں دی گئیں. یعنی آخر وقت میں آپ نے نماز پڑھی تو افضل جو نماز پڑھی جاتی اتنی فضیلت ہے جتنی آخرت کو دنیا پر فضیلت حاصل ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں اس سے پہلے عرض ہوا تھا کہ خواہ دینی کام کیوں نہ کر رہے ہوں، آج کل یہ بھی بہت ہو گئے دیندار افراد بھی نمازوں کو آخر وقت میں پڑھنے کے عادی ہو گئے کہ فلاں کام کر رہے ہیں، فلاں دینی کام میں مشغول ہیں. بہار کی تیسری جلد میں باقاعدہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ امام اپنے ایک صحابی مفضل ابن عمر، ان کو ہفتے میں 4 دن توحید کے موقع پر توحید کے موضوع پر خصوصی درس دیا کرتے تھے، اور طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک یہ درس مسلسل چلتا تھا. مفضل ابن عمر کو ہفتے میں 4 دن، اور جیسے ہی اول وقت ظہر آتا تھا امام فوراً درس کو ختم کر دیتے تھے اور نماز کے اندر مشغول ہو جاتے تھے. کیوں مولا، ابھی تو توحید ہی کا تو بیان آپ کر رہے ہیں، دین کا ہی تو بیان ہو رہا ہے، تبلیغات ہی تو ہو رہی ہیں، لوگ بعد میں مومنین قیامت تک استفادہ ہی تو آپ کے اس سے کریں گے. لیکن نہیں، نماز کا وقت آ گیا، امام نے فوراً اپنے اس دینی کام کو بھی روک دیا، تبلیغاتی دینی کام کو بھی. اور اسی طرح کا واقعہ ہمارے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ملتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس زمانے میں ایک دہریہ تھا جس کا نام تھا عمران صابی. امام کا باقاعدہ اس سے ایک مناظرہ ہوا تھا. اچھا، مناظرہ ہوتے 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 گفتگو بڑی پیک پہ چلی گئی، اور بس تھا کہ اب یہ عمران صابی اب اسلام لایا کہ تب اسلام لایا، اور پیک پہ گفتگو گئی اور ایک دم سے اذان کا وقت ہو گیا. امام نے فوراً مناظرہ ختم کر دیا. عمران صابی نے کہا کہ آقا میرا دل بڑا نرم ہو چکا ہے، اگر آپ نماز پڑھنے کے بجائے مناظرہ جاری رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں. امام نے کہا نہیں، نماز کا وقت آ گیا، پہلے ہم نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر مناظرے کو آگے بڑھائیں گے. اور پھر یہی ہوا کہ امام نماز کو انجام دینے کے بعد امام نے مناظرہ دوبارہ شروع کیا، اور کچھ ہی دیر میں عمران صابی مسلمان ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس سے تبلیغات والا کام، یہ پیغام بھی مل گیا کہ تبلیغی امور بھی اگر انجام دے رہے ہوں تو دیگر سب کاموں کو اس وقت روکیں اور نمازوں کو اول وقت میں انجام دیں. اور اس سے حقانیت افضلیت نماز بھی امام نے اس واقعے کے اندر ظاہر کر دی. ورنہ امام اگر کرتے، گفتگو آگے بڑھاتے تب بھی بات ٹھیک رہتی، لیکن نہیں، اس کے اندر اول وقت نماز کی فضیلت بھی امام نے اپنے طریقہ کار کے اندر بیان کی. اچھا، یہ اول وقت نماز کی ادائیگی لوگ سوچتے ہیں شاید یہ صرف کوئی دینی مسئلہ ہے. یہ عام زندگی کے اندر بھی نمازوں کی اول وقت ادائیگی یہ آپ کو عام زندگی میں بھی بڑی رہنمائی کرتی ہے اور آپ کو نظم و ضبط سکھاتی ہے. ایسا شخص بڑا ویل آرگنائز ہوتا ہے اپنی زندگی کے مختلف کاموں میں. یعنی دیکھیے، ہر کام کو اس کے صحیح وقت پر انجام دینے کی اس کو عادت ہو جاتی ہے. ہر کام کو بالکل اپنے صحیح وقت پر انجام دینے کی عادت. اور روایات کے اندر بھی یہ بات آئی کہ امام فرماتے ہیں جو شخص کام کو اس کے وقت پر شروع کر دیتا ہے، یعنی بالکل جیسے ہی موقع آیا اور شروع کر دیے، وہ اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے. یعنی وہ اپنے مقصد کو ضرور حاصل کر لیتا ہے. جب بھی میں نے کہا کہ جتنے بھی افراد جو کہ نمازوں کو اول وقت میں پڑھنے کے عادی ہیں، وہ اپنی زندگی میں مسلسل کامیابیاں حاصل کرتے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پرائیورٹی نماز کو دی ہے. اب اللہ ان کے تمام کام جو اس کے بعد وہ انجام دیتے ہیں اس کو ان میں کامیاب کرتا چلا جاتا ہے. تو اچھا، اس لحاظ سے بھی اگر دیکھیں تو علماء یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر کام کو اس کے صحیح موقع پر وقت پر شروع کیا جائے. مثلا نوجوانوں کی شادی کی عمر ہو گئی، اب شادی کی عمر میں جلدی کرنی چاہیے.
کیونکہ وقت اس کا آ چکا ہے. اب اس کو تاخیر کرنا 20 30 سال تک اس کو تاخیر میں ڈالے رکھنا کہ ابھی یہ کر رہے ہیں اور ابھی وہ کر رہے ہیں اور ابھی تعلیم مکمل ہو جائے اور ابھی پیروں پر کھڑے ہو جائیں, ابھی فلاں اپنا گھر لے لیں اور فلاں لڑکی ہے تو اتنی تعلیم مکمل کر لے, اور ان کی عمریں نکالتے چلے جاتے ہیں جو بہت مفاسد کا شکار ہو جاتے ہیں. تو نمازوں کو اول وقت میں ادائیگی یہ ہر چیز کو اس کے صحیح موقع پر کرنے کی بھی رہنمائی کرتی ہے. آپ خود دیکھیں کائنات کے اندر ہر چیز اپنے اول وقت پر ڈیوٹی کو انجام دیتی, ہر چیز اپنے اول وقت پر. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے سورج جو ہے وہ اپنے ٹھیک ٹائم کے اوپر نکلتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ سورج آج آدھے گھنٹے تاخیر سے نکلا. سورج اپنے وقت جو مقررہ وقت ہے اسی پر غروب ہوتا ہے, کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اندر کوئی تاخیر ہو جائے. تو کائنات کی ہر چیز, یہاں تک کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ موت بھی بالکل اپنے اول وقت پر ہی آتی, نہ ایک سیکنڈ آگے بڑھ سکتی ہے موت, نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہٹ سکتی. بس جس وقت پروردگار عالم نے لکھا ہے بالکل اپنے حقیقی کریکٹ وقت کے اوپر اس کو انجام دیا جاتا اور روح قبض کی جاتی. تو اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں جس طریقے سے رمضان کے روزے ہیں آپ تاخیر نہیں کر سکتے, بس جیسے ہی رمضان شروع ہے بس فوراً ہی پہلے دن ہی سے ہی روزہ آپ کو رکھنا. اسی طریقے سے حج جیسے ہی استطاعت ہو جائے بس حج کو فوراً انجام دینا ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ اب بعد میں انجام دے دیں گے اور اس وقت انجام دے دیں گے اور اس کے بعد اگلے سالوں میں انجام دے دیں گے اور بیٹی کی شادی ہو جائے گی تو انجام دیں گے اور بڑھاپے تک ٹالتے چلے جاتے. نہیں, بس جیسی استطاعت کا پہلا سال آیا اسی سال انجام دینا حج. خمس ایک دن کی تاخیر نہیں کر سکتے. آج خمس کی تاریخ آئی, سال پورا ہو گیا, آج ہی کے دن خمس نکالنا. اور اگر نہیں نکال سکتے تو مجتہد کے وکیل سے فون کریں, بات کریں, اس سے اجازت لیں, ورنہ آپ کو ایک دن کی تاخیر کی بھی اجازت نہیں, فوراً ادا کرنا ہے. تو یہ مسئلہ فقط صرف نمازوں کی حد تک نہیں ہے, دیگر واجبات کے اندر بھی چلتا ہے کہ ان کو بھی ان کے اول اوقات ہی پر ادا کیجیے. پھر بھی اس کے اندر کچھ سہولت ہوتی ہے, لیکن واجبات کے اندر ہی والی سہولت نہیں ملتی کہ رمضان کے روزے چلو ابھی گرمی زیادہ ہے کل سے رکھنا شروع کر دیں گے. نہیں, خمس کل پرسوں ترسوں دے دیں گے. نہیں, خمس مثلا بیرون ملک میں لوگ رہتے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں کہ ابھی ہم 6 مہینے بعد جب پاکستان واپس جائیں گے تو وہاں جا کر خمس ادا کر دیں گے. 6 مہینے تک خمس اپنے پاس رکھے رہتے ہیں. اس کی اجازت نہیں, کیا تو حاکم شرع سے اجازت لینی پڑے گی. اسی طریقے سے لوگ فطرہ جو ہے اس کا اصل وقت ہے شب عید نکالیں یا روز عید ظہر سے پہلے تک نکال دیں کہ جس کو نماز عید نہیں پڑھنی وہ نماز ظہر تک تاخیر کر سکتا, اس سے زیادہ نہیں. لیکن لوگ ساری زندگی کے فطرے پوری زندگیوں خمس نہیں نکالا وہ لا کر دیتے ہیں. تو کتنا وقت نکال چکے ہیں وہ, یہاں تک کہ ملتا ہے کہ مال غنیمت ایک دفعہ مال غنیمت کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا تھا. ایسا نہیں کہ جس کو جو چیز مل جائے لے لے, پیغمبر کے پاس لا کر جمع کرانا ہوتا تھا. پیغمبر نے ایک تاریخ کا اعلان کیا فلاں تاریخ تک تمام افراد مال غنیمت جمع کرا دیں. اس کے چند دن کے بعد ایک شخص لے کر آیا پیغمبر کے پاس, کچھ دھاگے واگے کہیں سے اٹھا لیے تھے اس نے, اور چند دن کی تاخیر ہو گئی جمع کرانے پہ جو پیغمبر نے مقررہ ڈیٹ دی تھی. پیغمبر بڑے ناراض ہوئے اور کہا کہ جاؤ قیامت کے دن لے کر آنا. یعنی ایک دن کی, یعنی جب حکم خدا آ گیا, یہ جو آپ مجتہد بھی جو حکم خدائی تو بیان کرتا ہے کہ ایک دن تاخیر نہیں ہونی چاہیے, اور انسان اپنی پوری زندگیاں اس طریقے سے ضائع کر رہا ہوتا ہے اور لگا رہا ہوتا ہے, اور لوگ جو ہیں ساری زندگی ضائع کرنے کے بعد چلیں پھر بھی توفیق مل گئی لے آئیں, پروردگار معاف کرنے والا ہے بشرطہ جان بوجھ کے ایسا نہ کیا جائے. لیکن وہ تمام نقصانات اور جو بے برکتی ان کی زندگی اور مال اور مختلف چیزوں میں آ چکی ہوتی ہے وہ ان کو برداشت کرنا پڑے گی اگر گناہ معاف ہو جائے تب بھی. تو ہر چیز کو اپنے صحیح ٹائم پر انجام دینا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ بالغ ہوتے ہی احکامات کی پابندی بچوں سے کروانی, بلکہ اس سے پہلے سے پابندی شروع کروائیں, ورنہ اوور نائٹ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج بٹن دباتے ہی لڑکی بالغ ہوتے ہی پردہ شروع کر دے گی. چند سال پہلے سے اس کو کروائیں پردہ. نمازوں کی پابندی چند سال پہلے سے شروع کروائیں اس کو, تاکہ پھر اس کو عادی ہو جائے. اس دوران ایک دم سے بٹن دباتے ہی کہ آج بلوغ کا پہلا دن اور سارے واجبات اس کے اوپر آ جاتے ہیں. اب یہ نہیں کر سکتے سردیاں بہت ہیں چلو اب نماز فجر کو اس کو نہیں اٹھا رہے, اور گرمی بہت زیادہ ہے مثلا اس زمانے میں, اور کہیں کہ چلو پردے کی مخالفت بھی ہو جائے, اتنی گرمی میں کہاں یہ سب چیزیں پہن. نہیں, اب کیا ہے جیسے ہی وقت آیا بلوغ کا تمام احکامات کی پابندی اس کو کرنا ہے.
اسی طریقے سے توبہ کے متعلق کہا جاتا ہے توبہ واجب ہے، فوری، یہ ٹال نہیں سکتے، ادھر گناہ ہو جائے اور فوراً آپ کو ندامت کا احساس پیدا ہو، فوراً توبہ کرے پروردگار عالم سے، یعنی ذرا سی تاخیر نہیں کر سکتے. سمجھیں ایک لحاظ سے اپنے الفاظ میں کہوں کہ توبہ کو بھی اول اوقات میں انجام دینا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فقط نمازوں سے ہی متعلق ہے، نہیں، دیگر احکامات، دیگر واجبات، دیگر چیزوں کے اندر بھی ہے کہ انسان یہ نماز یہ چیز سکھاتی ہے اس کو، توبہ. اور اسی طریقے سے قرض کی واپسی، ادھر تاریخ آ جائے لوگ ٹالتے رہتے ہیں، دے دیں گے، وہ بیچارہ قرض خواہ جو ہے دوبارہ ہیلو بہانوں سے جو ہے وہ یاد دلاتا ہے، کبھی شرما حضوری میں نہیں کہہ پاتا آپ سے، تو آپ بھی اس کا ہم لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور اس کو ڈیلے کرتے ہیں. نہیں، واجب ہے اسی دن. نمازوں کے اندر بھی میرے پاس وقت نہیں ہے ابھی، ورنہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ نماز آپ واجب ادا کر رہے ہیں اور وہ اسی وقت مانگنے آ جائے، تو ایسے مراحل بھی آتے ہیں کہ نماز کو توڑ دو اور اس کا قرض پہلے جا کر ادا کرو. تو اس طرح اتنی زیادہ ان چیزوں کی اہمیت ہے کہ ہر چیز کو اس کے صحیح اور اصل وقت کے اوپر انجام دیا جائے. اسی طریقے سے ملازمتوں میں بھی اول اوقات کی پابندی کرنا، یہ نہیں کہ مثلا ٹائم ہے صبح 8 بجے یا 9 بجے پہنچنے کا اور ہم مثلا دیر سے پہنچ رہے ہیں 10 بجے 11 بجے 12 بجے، اور اکثر و بیشتر پھر تنخواہ مثلا ہم پوری. تو ملازمتوں کے اندر بھی یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ ہو اس کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کے برخلاف جانا، بلکہ اس اتنا عوض لینا بھی حرام ہو جاتا ہے بعض اوقات، کہ جتنا آپ نے مثلا گئے وہاں اور ہم نے اٹینڈنس کسی سے لگوا دی، ورنہ ہماری پے مثلا کٹ جاتی، لوگوں سے ہم نے بات کی ہوئی تھی، کسی کو دے کے کارڈ پنچ کروا دیا، تو یہ سب چیزیں اتنے آپ جو تنخواہ ہے اس کا عوض بھی نہیں لے سکتے جو آپ نے جس میں وہ خدمت انجام نہیں دی، حرام ہو جاتا ہے وہ مال بھی. تو اس میں اس کی پابندی کرنا ہے. اسی طریقے سے جناب میراث کی تقسیم فوراً ہونی چاہیے. ابھی تو ہمارے پاس اتنی چیزیں چیپٹر کھولتے چلے جا رہے ہیں اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ اس کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر آنے والے جو افراد ہیں ان کے لیے چائے پینا تک حرام ہو سکتا ہے. مثلا اگر ایک بھی نابالغ ہے ورثہ کے اندر سے، مثلا یقین ہونا چاہیے کہ سارے وارث جو ہے وہ اس بات پہ راضی ہیں، سب راضی ہیں کہ آپ ان کے گھر. بہت سے لوگ پورے ایک مہینہ رشتہ دار آ کر رہنے لگتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں ان کی کون دیکھ بھال کرے گا، تو چلو خالائیں آ کر رہنے لگی، وہیں پہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ان کے بستروں کو استعمال کر رہے ہیں، لائٹ جلا رہے ہیں. نابالغ بچہ کا منہ سے اجازت بھی دے تب بھی بیکار ہوتا ہے. تو حاکم شرع سے اجازت لینی پڑتی ہے، یعنی مجتہد سے، کہ ہم اس گھر کے اندر رہ لیں یا فلاں جا کر یہ کچھ دن ان کے سہارے کے لیے، کیونکہ میراث کو استعمال کرنا، یعنی میراث کی تقسیم فوراً ہونی چاہیے، یا کم سے کم لوگ ایگری ہو جائیں کہ چلو ہم ایک مقررہ وقت کے بعد، یعنی اس کو سالہ سال اس طریقے سے گھسیٹتے رہنا، یا جو افراد اس مکان پر قابض ہیں وہ صرف وہی ویسے ہی رہتے رہیں اور باقی لوگوں میں کے اندر یہ چیز تقسیم نہ ہو، تو یہ بہت حرام کی طرف چلا جاتا ہے. تو میراث کی اول وقت تقسیم، یعنی اول وقت سے مراد ادھر انتقال ہو ادھر فوراً سیٹلمنٹ اس کا ہونا چاہیے، پہلے سے کچھ اس کا انتظام ہونا چاہیے، یہ اجازتیں مجتہد سے لینی چاہیے. تو یہ سب بھی چیزیں یہ اسلام اس انداز سے یہ سب چیزیں سکھاتا ہے. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، اول وقت نماز کی ادائیگی کی پہلے سے ہی تیاری ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت محمد ابن ابی بکر کو امیر المومنین نے مصر کا گورنر بنایا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو باقاعدہ ہدایت نامہ لکھ کر دیا تھا. اس ہدایت نامے کے اندر محمد ابن ابی بکر کو باقاعدہ امیر المومنین نے لکھا تھا کہ نمازوں کو ان کے اول وقت میں انجام دینا. وہ تو دیکھیے مومن سے ویسی تقاضا ہونا چاہیے، لیکن جو آفیشل ہدایت نامہ دیا ہے اس کے اندر نمازوں کو اول وقت میں انجام دینے کی امام نے نصیحت فرمائی تھی، اور کہا تھا یہ بات یاد رکھ لو کہ ہر چیز نماز کے تابع، تبعن لصلاتے کا، الصلاتے کا نہیں بلکہ لصلاتے کا، کہ تمہارا ہر عمل نماز کے تابع. یعنی اگر نماز تم نے ٹھیک طریقے سے کر دی تو سارے اعمال بھی انشاءاللہ تمہارے قبول بھی ہوں گے اور اچھے بھی ہوں گے، کامیاب بھی ان کے اندر رہو گے. اور نمازوں کو دیر تاخیر سے پڑھا، قضا کر کے پڑھا، یا اس کو اس طرح سے توجہ نہیں دی، تو نمازوں کے اندر بھی ان کاموں کے اندر بھی آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے
کہ باقاعدہ جو صحیفہ نور ہے جو امام خمینی کی سیرت اور ان کے کلمات پہ پورا ایک بہت بڑا ایک سمجھے ایک لحاظ سے ایک انسائکلوپیڈیا ٹائپ کا بنایا گیا ہے صحیفہ نور، اس کی 12ویں جلد میں امام خمینی کا ایک قول نقل کیا گیا کہ خود امام خمینی فرماتے ہیں کہ جس وقت میں مکے میں تھا تو وہاں انہوں نے لکھا کہ میں کتابوں کی دکان میں داخل ہو کر کتابوں کو دیکھ رہا تھا کہ اسی وقت اذان کی آواز بلند ہوئی مسجد الحرام سے، تو دکاندار فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک جملہ کہتا ہوا بھاگتا ہوا مسجد الحرام کی طرف چلا گیا، سنت الحنفیہ. یعنی انہوں نے کہا کہ نیک لوگوں کی سنت ہے یہ کہ تیز رفتاری کے ساتھ انسان سارے اپنے کام بند کر دے. کہہ رہے ہیں اس نے بالکل بس نماز کی ادائیگی کے لیے جلدی جلدی دکان کو اپنی بند کی اور دوڑتے. امام خمینی نے باقاعدہ بات کہی ہے کہ صاحبان ایمان کو بھی اسی طریقے سے اول وقت نماز کی پابندی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ہر چیز میں وہاں کے افراد کی عام طور پر مذمت ہی کرتے رہتے ہیں. کچھ اگر اچھی باتیں ہیں تو سیکھنی بھی چاہیے کہ یہ بات اصلاً ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی کہ غیر اس کو اپنا رہے ہیں اور ہم جو ہیں اس سے صرف نظر سے کام لے رہے ہیں. باقاعدہ مفتاح الفلاح کے اندر روایت تذکرہ کی گئی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پروردگار عالم سے یہ بات پوچھی کہ پروردگار جو شخص نمازوں کو ان کے اول اوقات میں انجام دیتا ہے اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ تو پروردگار نے حضرت موسیٰ سے فرمایا موسیٰ وہ مجھ سے جس چیز کی بھی آرزو کرے گا میں اس کو عطا کر دوں گا، جس چیز کی بھی. یعنی اول وقت میں نمازوں کی ادائیگی کرنے والے کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ ایسا شخص مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. یعنی یہ جو بھی دعا کرے گا دعا قبول ہوگی کیونکہ پروردگار نے وعدہ کیا حضرت موسیٰ کے اس حدیث کے اندر کہ جو بھی مجھ سے مانگے گا اول وقت نماز کی ادائیگی کے بعد میں اس کی اس دعا کو ضرور قبول کروں گا. تو بہت ساری دیکھیے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور اب اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ خود غیر مسلموں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر کہا ہے کہ جو نمازوں کو اول اوقات کے اندر جو ان کی اپنی عبادات ہیں اس کے لحاظ سے بھی بات لکھی ہے کہ تو تقریباً تمام ادیان ہی کے اندر یہ بات پسندیدہ شمار کی گئی ہے کہ جو بھی ان کی عبادت کا طریقہ ہے اسے اس کے صحیح وقت کے اوپر ادا کیا جانا چاہیے. اور چھٹے امام یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کہ اوقات نماز کی پابندی کا سبق مرغ سے حاصل کرنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے نمازوں کے اوقات میں اپنی آواز کو بلند کرتا ہے اور تمہیں نمازوں کے اوقات سے آگاہ کرتا ہے. جب یہ روایتوں میں بھی بات آئی ہے کہ مرغ کے جو پروں کے پھڑپھڑانا جو ہے وہ اس کی اذان ہے اور جو بانگ دیتا ہے وہ اس کو نماز کہا جاتا ہے اس کی. البتہ آج کل لگتا ہے کہ ان مرغوں وغیرہ کے اوپر بھی ہم گناہگار انسانوں کا اثر پڑ گیا ہے اور بعض اوقات یہ اذان دیتے بھی نظر نہیں آتے ہیں. تو بہرحال اچھا ایک فائدہ اس کا ایک اور یہ نقل کیا گیا ہے کہ روایات میں یہ بات آئی ہے کہ ملک الموت نمازوں کے اول اوقات میں تمام گھروں کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے اول اوقات میں، اور جو شخص بھی اس وقت نمازوں میں مشغول ہوتا ہے ملک الموت اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے اور جس وقت اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو انتہائی نرمی اور سہولت کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتا ہے. یعنی ملک الموت اس وقت نمازوں کے اوقات میں لوگوں کے گھروں میں نگاہ ڈالتا ہے، جو بھی اس وقت نمازوں میں مشغول پاتا ہے بس وہ ملک الموت کا اس لحاظ سے منظور نظر ہو جاتا ہے کہ جس وقت اس کا اصل وقت آئے گا قریب تو اس وقت نہایت سہولت اور آرام کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرے گا. یہ خود کتنا بڑا ثواب ہے. اور ابھی آپ نے جو اسرار الصلاۃ جواد ملکی تبریزی کی کتاب کا ٹائٹل دیکھا تھا اس کے اندر بھی ایک حدیث پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد اسرار الصلاۃ میں امام خمینی کی عرفانیت کے استاد آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کی کتاب اس میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی کہ پیغمبر فرماتے تھے کہ جو شخص بھی نماز واجب کو اول وقت میں نہیں انجام دیتا بلکہ تاخیر سے انجام دیتا ہے قیامت میں اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی.
نمازوں کو تاخیر سے پڑھنے والے کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ ہماری شفاعت سے محروم ہو جائے گا. یعنی جب تم اتنے لاپرواہ ہو, تم نماز کو اہمیت نہیں دے رہے, کہ پیغمبر اس نماز کو اہمیت دیتے تھے اور ایسے کھڑے ہو جاتے تھے اپنے خاندان والوں سے جسے پہچانتے ہی نہ ہو. ائمہ کی سیرت یہ تھی, تم اتنے لاپرواہ ہو ان کے ماننے والے ہو کر بھی کہ تم نمازوں کو تاخیر سے پڑھتے ہو. جب تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تو تمہاری بھی وہاں پرواہ نہیں کی جائے گی. شفاعت کے لیے کیوں پرواہ کی جائے پھر؟ تو یہ بہت علماء, بڑے بڑے علماء نے اس روایت کو لکھا ہے کہ ان کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اور اتنے پابند تھے مراجع کی زندگی جیسے کہ مصطفیٰ خمینی, امام خمینی کے بیٹے, یہ جب نجف اشرف میں شہید کر دیے گئے تو لوگ مسلسل امام خمینی کے پاس تعزیت کے لیے آتے رہے, اور لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور تقریباً یقین تھا کہ آج تو آقا کے بیٹے کی شہادت ہوئی ہے, لوگ تعزیت کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے, آج تو مشکل ہے کہ آقا مسجد میں آئیں. لیکن جیسے ہی ظہر کا اول وقت آیا, لوگوں نے دیکھا کہ امام خمینی مسجد میں تشریف لے آئے اور وہاں آ کر نماز کی امامت فرمائی. تو مراجع کی سیرت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ہر نماز کو اس کے اول اوقات میں انجام دینا. یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ اسرار الصلاۃ, بہت اس نام سے بہت ساری کتابیں لکھی گئیں. ان میں ایک آیت اللہ عبد الحسین تہرانی کی کتاب بھی ہے اسرار الصلاۃ. وہ فرماتے تھے کہ 3 اوقات میں 3 عظیم مقامات کو یاد کرنا چاہیے. یہ جو اول اوقات ہے نا, مثلا نماز فجر کا جو اول وقت ہے, اس وقت صبح قیامت کو یاد کرنا چاہیے. یہ باقاعدہ وہ والا وقت یاد کرنے کا موقع ہے. اور نماز ظہرین کا جب اول وقت آئے, اس وقت محشر کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے کہ اس وقت میدان قیامت میں کتنی زیادہ شدید گرمی ہوگی جیسے عام طور پر ظہر کے وقت ہوتی. اور نماز مغربین کا جب اول وقت آ جائے تو قبر کی تاریکی کے موقع کو یاد کرنا چاہیے. اس مقام کو یاد کرنا چاہیے کہ ایسی تاریکی ہوگی جب میں قبر کے اندر پہنچایا جاؤں گا. تو یہ نمازوں کے اول اوقات میں ادائیگی یہ خاص موقعوں کی بھی نشاندہی کرتی. اور جیسے کہ مختلف واقعات ہیں, ان میں ایک امام خمینی کے داماد جو تھے ڈاکٹر محمود بروجردی, امام خمینی کے داماد تھے جو ان کے ساتھ تصویر میں نظر آ رہے ہیں. یہ خود کہتے ہیں کہ امام خمینی نماز کو اول اوقات میں پڑھنے کی اتنی تاکید کرتے تھے, اور ایک روایت بھی نقل کرتے تھے چھٹے امام کی کہ جو بھی نماز کو ہلکا سمجھے گا اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. چھٹے امام میں جملہ کہتے تھے. یہ امام خمینی اس حدیث کو بہت پڑھتے تھے. تو کہنے لگے ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا کہ یہاں پر نماز کے ہلکا سمجھنے سے کیا مراد ہے, یعنی کیا یہ اس سے مراد ہے کہ مثلا کبھی کوئی شخص نماز پڑھے, کبھی کوئی نماز قضا کر دے, پھر پڑھے پھر قضا کر دے, کیا یہ مراد ہے؟ کہا نہیں, بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے اول وقت میں نہ پڑھے اور دوسرے کاموں کو نماز کے اوپر مقدم کر دے. یہ نمازوں کو ہلکا سمجھنا, یہ نمازوں کو ہلکا سمجھنا. تو ہر یاد رکھ لیجئے کہ اتنی زیادہ اہمیت کی باتیں, واقعات آپ کے سامنے اس وجہ سے پیش کی تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ نمازوں کے لیے ہمیشہ پہلے سے ان اوقات کی پابندی کر کے نمازوں کو انجام دینا ہے, بہت پہلے سے اس کی تیاری کرنی, کاموں کو نمٹائیں, سمیٹیں, مینوپولیٹ کریں, کون سا پہلے کرنا ہے کون سا بعد میں کرنا. اچھا اب یہ نماز کا وقت آ گیا, اور اتنا ٹائم ایلوکیٹ کریں نماز کو. مثلا یہ ہوتا ہے نا کہ بس فوراً جلدی جلدی نماز پڑھنی. مثلا اگر آپ سوچ لیں کہ بھائی مجھے 5 منٹ نماز ظہر کو لازمی دینے, تو اس کے اندر اذان بھی ہو جائے گی, اقامت بھی ہو جائے گی, اطمینان سے نماز بھی ہو جائے گی, تسبیح بھی ہو جائے گی, سجدہ شکر بھی ہو جائے گا, جلد بازی کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر ایسا بھی کیا کسی کے پیچھے مصیبت لگی ہوئی ہے کہ وہ 1-2 منٹ جو ہے بلاخر نمازوں کو تو پڑھنا ہی ہے, چاہے اول وقت اتنا ہی لگے گا, چاہے اول وقت میں پڑھیں چاہے آخری وقت میں پڑھیں, لیکن کتنی فضیلت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اچھا, اب بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے نمازوں کو ملا کر پڑھنے کی تو اجازت ہے, نمازوں کو ملا کر پڑھنے کی تو اجازت ہے, لیکن نمازوں کو ان کے اوقات فضیلت میں پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے کہ ہر نماز کو آپ اپنے وقت فضیلت پر پڑھیں. ملا کر پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں, یعنی ایک ہوتا ہے جمع بین الصلاتین, جمع بین الصلاتین یعنی 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا, اور
مستحب ہے کہ اوقات فضیلت میں پڑھیں. تو اب یہ ذرا اب ہمارے کچھ مسائل فقہ شروع ہو رہے ہیں جس کے اندر آپ کو تھوڑا سا دماغ لگانا پڑے گا. دیکھیے سب سے پہلے 4-5 اصطلاحات کو سمجھ لیں. یہ بہت زیادہ نمازوں کے اوقات میں ہوتی ہیں کچھ ٹرمینالوجیز. مثلا ایک کہلاتی ہے وقت فضیلت. وقت فضیلت یعنی وہ وقت جس دوران نماز کا پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے. اچھا جب وہ وقت فضیلت گزر جائے, کچھ خاص ٹائمنگز ہیں جو بھی آگے چل کے آنے والے ہیں, تو نماز کا وقت ابھی باقی رہتا ہے لیکن عام وقت شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ عام وقت چلتا ہے قضا ہونے تک. یعنی وقت فضیلت وہ خاص وقت ہے جس میں نمازوں کو پڑھنا بہت فضیلت کا حامل ہے, اور وہ وقت گزر جائے تو پھر نمازوں کی فضیلت یعنی بہت زیادہ ثواب نماز کم ہو جاتا ہے. یہ تو ہو گیا وقت فضیلت, یہ تو آسان ہے سمجھنا. ایک ہوتا ہے وقت اجزا یعنی عام وقت. عام وقت مثلا جیسے ہی نماز ظہر کا وقت شروع ہوا, نماز عصر کا وقت بھی ساتھ ہی آ گیا. لیکن ظاہر ہے جب تک ظہر نہ پڑھ لیں عصر پڑھ نہیں سکتے, تو نماز ظہر تو آپ نے اول وقت میں پڑھ لی. لیکن اکثر علماء مثلا آغا سیستانی ہے جو اور دیگر علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز عصر کا وقت فضیلت بعد میں شروع ہوگا, لیکن نماز عصر کا وقت اجزا عام وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے. یعنی جیسی آپ نے ظہر پڑھی اب نماز عصر کا عام وقت شروع ہو گیا, اور وقت فضیلت شروع ہوگا کچھ گھنٹوں کے بعد. وہ بھی آگے چل کر آتا ہے کہ جب میں وہ بتاتا ہوں. تو یہ عام وقت ہے, اور عام وقت کے بعد پھر وقت فضیلت آئے گا عصر کا, اور پھر وقت فضیلت عصر جب ختم ہوگا تو قضا ہونے تک پھر عام وقت شروع ہو جائے گا. یعنی نماز عصر کا فوراً وقت فضیلت نہیں آیا اکثر علماء کے نزدیک. آقا کوئی کے نزدیک البتہ آ جاتا ہے, وہ ایک الگ ہے, لیکن آپ میں سے تو شاید ہی کوئی ان کی تقلید میں ہو. آقا سیستانی فرماتے ہیں وقت فضیلت بعد میں شروع ہوگا, یعنی نماز عصر کا وقت آ گیا ہے لیکن عام وقت آیا ہے. وقت فضیلت ذرا بعد میں شروع ہوگا, اور وہ وقت فضیلت اب گزر جائے گا, اس کا بھی ایک ڈیوریشن ہے. اس کے بعد پھر عام وقت شروع ہوگا جو کہ قضا کے وقت تک چلتا رہے گا. اور اسی طریقے سے نماز مغرب کا بھی وقت ہے. تو یہ ہے وقت اجزا کہلاتا ہے, یعنی عام وقت جس میں فضیلت ختم ہو گئی, یا ابھی وقت ہی نہیں آیا اور فضیلت شروع نہیں ہوئی. اچھا پھر اس کے بعد تیسری اصطلاح یاد رکھیے وقت اختصاصی. ہر نماز کا کوئی ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں صرف وہی نماز پڑھی جا سکتی ہے, کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی. مثلا غروب آفتاب سے پہلے اگر صرف 4 رکعت ہی نماز کا وقت بچے اور آپ نے ظہر عصر کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی, اب اگر پڑھنے کھڑے ہوں گے تو صرف 4 رکعت ہی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ نماز عصر کا خصوصی اختصاصی وقت ہے, اس میں نماز ظہر نہیں پڑھی جا سکتی. یعنی اگرچہ آپ نے ظہر و عصر نہیں بھی پڑھی اور صرف 4 رکعت ہی نماز کا وقت بچا ہے تو واجب ہے کہ نماز عصر پڑھیں, اور ظہر کی تو ظاہر قضا ہو جائے گی جب آپ پڑھیں گے, اس کے بعد قضا ظہر بعد میں انجام دے لیں یا اگلے کسی دن میں انجام دے لیں. یعنی یہ وقت اختصاصی جس میں کوئی صرف ایک مخصوص نماز جس کا وہ وقت ہے صرف وہ پڑھی جا سکتی, کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی. یعنی یہ وقت اختصاصی جو ہے, جیسے میں نے اس کی مثال دی کہ غروب سے پہلے صرف 4 رکعت ہی نماز کا وقت بچ جائے, یا اگر کوئی مسافر ہے تو 2 رکعت ہی نماز کا وقت بچ جائے, تو وہ خاص وقت ہے جس میں وہی عصر کی نماز پڑھی جائے گی. ظہر چاہے قضا ہو جائے, بلکہ قضا کرنی ہی واجب ہے, اس کو قضا کر کے پڑھے. یہ اختصاصی وقت کہلاتا ہے. اچھا ایک اصطلاح اور ہے جسے کہتے ہیں اول وقت. دیکھیے وقت فضیلت تو وسیع ہوتا ہے, مثلا کبھی وقت فضیلت 2 گھنٹے کا ہے, کبھی الگ الگ ہیں, ابھی میں وقت فضیلت آئیں گے ابھی بعد میں, وہ ہر نماز کے اعتبار سے. تو وقت فضیلت میں بھی اگر مثلا 2 گھنٹے کا وقت فضیلت ہے تو جتنی بھی اول پڑھیں گے, جتنی بھی ارلی پڑھیں گے نماز کو, یہ اول وقت کہلائے گا. یعنی جتنا بھی مثلا ظہر کا وقت جیسے آج 12:38 پہ آیا تو یہ فضیلت کا وقت بھی شروع ہو گیا اور ظہر کا اول وقت بھی شروع ہو گیا. یعنی جتنا اول وقت میں آپ نماز پڑھیں گے وقت فضیلت میں بھی جتنا اول پڑھیں گے اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. جیسے میں نے کہا نا 12:38 پہ پڑھیں گے تو 12:39 سے ثواب زیادہ ہے,
12:40 پہ اگر وقت آتا ہے تو 12:41 کی نسبت ثواب زیادہ, ایک ایک منٹ کا فرق پڑتا جائے گا ثواب میں. اس کو کہتے ہیں اول وقت. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور اصطلاح یاد رکھیے, اسے کہتے ہیں آخر وقت. آخر وقت کہتے ہیں بالکل مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک رکعت نماز کا وقت رہ گیا ہے, مثلا 4 رکعت ہی نماز تھی, صرف ایک رکعت کا وقت رہ گیا ہے, تو اب وہ ادائی کی نیت سے وہ نماز پڑھی جائے گی, چاہے ایک رکعت نماز. بلکہ اکثر علماء تو کہتے ہیں اگر وقت میں صرف تکبیرت الاحرام آ جائے, اس کو, یہ کسی کا فون بج رہا ہے, اگر وقت بالکل آخری وقت آ جائے, اس میں صرف تکبیرت الاحرام کہہ سکتے ہوں ہم, کہ پھر اس کے بعد بس تکبیرت الاحرام کہیں گے اور نماز قضا ہو جائے گی, تو وہ بھی ادا میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے اکثر علماء کے نزدیک. یعنی کم سے کم میں چھوڑ نہیں سکتے بھائی تکبیرت الاحرام ہوگی پھر تو قضا ہی ہو جائے گی, نہیں, آخر وقت بھی اگر اتنا بھی بچ گیا تو اس میں بھی نماز کو آپ شروع کر دیں. اچھا, اب آ جائیے وہ بات کہ اتنا زیادہ فرق پڑ جاتا ہے اول وقت میں اور آخر وقت میں کہ اس سے اندازہ لگائیں. تو ہر شخص آج کل ان سگنلز اور سائنس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ فائدے ہیں, بہت زیادہ ریسیپٹیو ہوگا, وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف سے برکتوں کو کیچ کرے گا. سگنلز اس کے سمجھنے کے لحاظ سے اول وقت نماز پڑھنے سے بہت, اور جب بالکل آخری وقت ہوگی تو بس وہ جس طرح سمجھیے کہ جس طریقے سے بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے آپ کے موبائل فون کی, تو کس طریقے سے وہ آوازیں نکال رہا ہوتا ہے, تو بہت ہی بالکل آخری وقت میں نماز کا ثواب بہت ہی زیادہ کم ہو جاتا ہے. اچھا, اب آ جائیے نماز فجر کا اول وقت کون سا ہے. دیکھیے, نماز فجر کا اول وقت اور جو وقت فضیلت ہے وہ صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی صبح صادق ہوئی اس کا وقت فضیلت اور اول وقت دونوں شروع ہو گئے. پھر آسمان پر ایک ہلکی سی سفیدی سی ہے, جو سفیدی پھیلتی جاتی ہے, پھیلتی جاتی ہے, پھیلتی جاتی. اب جو نماز فجر کا وقت فضیلت ہے, مثلا آج بالفرض میں ایک سادہ سی مثال لوں کہ 6 بجے اگر نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو 6 بجے ہی اس کا فضیلت کا وقت سٹارٹ ہو گیا. لیکن فضیلت کا وقت کب تک چلے گا؟ تو نماز فجر کے فضیلت کا جو وقت ہے وہ 21 منٹ تک رہتا ہے. 21 منٹ تک. یعنی اگر 6 بجے نماز فجر کسی نے پڑھنا, کسی کی نماز فجر کا وقت ہوا ہے تو 6:21 تک فجر کا وقت فضیلت رہے گا. پھر فجر کا وقت اجزا شروع ہو جائے گا, یعنی عام وقت شروع ہو جائے گا, اور وہ عام وقت چلتا رہے گا یہاں تک کہ سورج نکل آئے اور نماز فجر قضا ہو جائے. وہ عام وقت ہے, اس میں ثواب ہزاروں گنا لاکھوں گنا کم ہو چکا ہوتا ہے. اوقات فضیلت کے اندر پڑھنے کا جو اوقات ہیں وہ جو کیلکولیشن کی گئی, اب یہ کیلکولیشن منٹس کی کس نے کی ہے وہ ابھی آگے چل کر وہ بھی بتاتا ہوں, ورنہ توضیح المسائل وغیرہ کے اندر تو ذرا ثقیل قسم کی اصطلاحات ہیں, آگے کی نمازوں میں بھی ابھی آئے گا. شاخص وغیرہ کا استعمال اس کا لفظ ہوا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم کن ٹائمنگز میں منٹس کو کتنے ہوں, کتنے گھنٹے گزر گئے ہوں تو ہم کہیں کہ نماز کا وقت فضیلت ابھی چل رہا ہے, تو اس کو کیلکولیشن کی گئی. تو نماز فجر کا وقت فضیلت 21 منٹ تک رہتا ہے, 21 منٹ تک, اور اس کے بعد پھر جب سورج نکل آتا ہے تو نماز فجر قضا ہو جاتی. اچھا, اور یہ خاص طور پر اگر آپ کو کبھی جہاز سے سفر کرنے پڑ جائیں, اس میں بہت ہی ٹریکی اور کنفیوزنگ ہوتا ہے یہ فجر کا وقت. بہت اس کے الگ مسئلے ہیں, باقاعدہ کبھی پوری اس کی کلاس ہی لینی پڑے گی کہ آپ کیسے پتہ چلائیں گی. لوگ اکثر سوچتے ہیں یا تو ہم جس جگہ سے چلیں وہاں کا وقت فجر کا وقت یہ تھا, یا جس جگہ ہم پہنچنے جا رہے ہیں وہاں کا وقت دیکھا جائے گا فجر کا. نہیں, جس جگہ آپ جہاز میں اس وقت موجود ہیں اس جگہ پہ کون سا. اب یہ تو کہیں لوگ کہیں گے ہمیں کیا پتا کس جگہ سے جہاز گزر رہا ہے اس کا وقت کیا ہے. تو بعض اوقات اسکرین پہ وہ جگہ بھی آ رہی ہوتی ہیں, اور بہت سی چیزوں کے ذریعے انسان پہلے سے پریپریشن کر کے رکھے کہ کتنی دیر کا سفر ہے, کہاں سے گزرے گا, وہاں کے نماز فجر کے اوقات وغیرہ کیا ہیں, یا کم سے کم اپنی ونڈو وغیرہ سے بھی دیکھے وہ, تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ فجر کا. لیکن اس میں اتنا ٹریکی وہ چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات ابھی منٹس کے اندر ہی ایک دم سے جہاز اصل میں جو اس کی سپیڈ چل رہی ہوتی ہے, بعض اوقات وہ
اتنی رفتار سے جا رہا ہوتا ہے کہ بہت جلدی نماز کا جو وقت ختم ہو جاتا ہے. تو بہت کیئرفلی آپ کو نہ پہلے پڑھ لیں وقت سے نہ آپ وقت کے بعد پڑھیں قضا ہو جائے. بعض اوقات تو احتیاطاً کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 دفعہ بھی نمازیں پڑھنا پڑ جاتی ہیں کہ صحیح طور پر اگر اندازہ نہیں ہو رہا ہو وقت کا. خیر وہ ایک الگ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ نمازوں کے اول اوقات کے اعتبار سے یعنی ایسا نہ ہو کہ ابھی اطمینان نہ ہو آپ کو اور اول وقت کے چکر میں آپ نماز کو وقت سے پہلے شروع کر دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ تو پھر باطل ہو جائے گی. تو پھر تاخیر ہی کریں. وہ انشاءاللہ وہ جب نمازوں کو دیر سے پڑھنا مستحب ہوتا ہے اس میں بھی بتائیں گے. اور فجر کے اندر خاص طور پر تاخیر کرنا, چاہے تاخیر کرنے سے مراد یہ نہیں ہو رہی کہ قضا نہیں, آخر وقت میں فجر پڑھنا, اس کے متعلق باقاعدہ ایک روایت بھی ہے زہری کی یا زہری کی کہ جس میں امام زمانہ کے جو شوق کے اندر زہری جو تھے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, جنہیں بہت زیادہ امام زمانہ سے ملاقات کا شوق تھا, شوق زیارت ہوا ان کو اور امام کی زیارت ملی, تو امام نے 2 مرتبہ ان سے یہ بات فرمائی جو روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو نماز صبح میں اتنی تاخیر کرے کہ ستارے نظر آنا بند ہو جائیں. یعنی اتنی تاخیر, وہی ٹائم ہوتا ہے افضل وقت کا کہ جب 21 منٹ تک جو کہ وقت فضیلت رہتا ہے. تو یعنی اس کو امام نے کہا ملعون من اخر الغداۃ ان تنقضی النجوم, یہاں تک کہ اتنی تاخیر کر دے کہ ستارے نظر آنا بند ہو جائیں, ستارے معدوم ہو جائیں. یعنی خدا کی رحمت سے دور, ملعون کے معنی یہاں پر ہے خدا کی رحمت سے وہ شخص دور ہے جو نمازوں کو تاخیر, فجر کی نماز کو اتنی تاخیر سے پڑھتا. یہ نہیں کہا کہ قضا کرتا ہے, اس کا تو سوچی اور کتنا نافرمانی میں اور عذاب میں کتنا بلند مقام اس کا ہو جائے گا. ملعون کہا ہے اس شخص کو, یعنی وہ رحمت خدا سے دور ہو جائے وہ شخص جو اتنی تاخیر سے پڑھتا ہے. اچھا, اس کے بعد اب آ جائیے نماز ظہر کا وقت اختصاصی. نماز ظہر کا یعنی زوال کا وقت آتے ہی نماز ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا. جیسے ہی زوال آفتاب ہوا فوراً نماز ظہر کا وقت ہی شروع ہو گیا. اب 4 رکعتی نماز جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے, دیکھا جائے تو ظہر اور عصر کا وقت ایک ساتھ شروع ہو رہا ہے, لیکن یہ ظہر کا وقت اختصاصی ہے. بالکل شروع میں جو 4 رکعتی نماز یا مسافر ہے تو 2 رکعتی نماز, جس میں صرف نماز ظہر پڑھی جا سکتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جب ظہر اور عصر کا وقت ساتھ شروع ہو گیا تو میں عصر پہلے پڑھ لوں, نہیں, عصر پڑھی جائے گی تو باطل ہوگی کیونکہ ظہر کا وقت اختصاصی, اس میں نہیں پڑھی جا سکتی کوئی نماز. مثلا عصر وغیرہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے, کوئی اور نماز چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں جیسے نوافل وغیرہ, لیکن عصر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. تو یہ خاص وقت ہے. اچھا, جب یہ خاص وقت, اس میں آپ نے نماز پڑھ لی ظہر کی, اب عصر کی نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی آپ کو, عصر کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے, لیکن عصر کی نماز کا وقت اپنے مقام پر آئے گا. ابھی ظہر کا وقت فضیلت جیسے ہی, مثلا مثال دے رہا ہوں, جیسے آج 12:38 کے اوپر جیسے ظہر کا وقت آیا تو اس کا فضیلت کا وقت بھی 12:38 سے شروع ہو گیا. اب یہ ظہر کا وقت فضیلت کب تک چلے گا؟ یعنی ظہر کے وقت فضیلت کا دورانیہ کتنا ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے نماز ظہر کو اس کے فضیلت کے وقت میں پڑھا ہے, تو 1 گھنٹہ 40 منٹ تک ظہر کا وقت فضیلت رہتا ہے. 1 گھنٹہ 40 منٹ تک, 1 گھنٹہ 40 منٹ تک ظہر کا وقت فضیلت رہتا ہے. مثلا چلیں اگر میں اس کو اور آسان کر دوں, مثلا اگر 12:20 پر نماز ظہر کا وقت آیا ہے تو اس میں 1 گھنٹہ 40 منٹ آپ ایڈ کر لیں, یعنی دوپہر کے 2 بجے تک نماز ظہر کا وقت فضیلت رہے گا. 1 گھنٹہ 40 منٹ تک. اور وہ وقت جب گزر جائے گا, 1 گھنٹہ 40 منٹ گزر گئے, اب ظہر کا عام وقت شروع ہو گیا جو کہ پھر نماز یعنی غروب آفتاب تک چلے گا. وہ عام وقت ہے ظہر کا, اب ثواب بہت کم ہو جائے گا. تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ظہر کا وقت فضیلت کب تک ہوتا ہے. اس کے بعد آ جائیے نماز عصر کا وقت اختصاصی کون سا ہے. وہ تو ابھی مثال میں ذکر ہوا کہ جب
ظہر پڑھنے میں مثلا کوئی شخص اتنی تاخیر کر دے کہ بالکل آخری وقت آ جائے, بس اب غروب ہونے والا ہے اور صرف 4 رکعت ہی نماز کا وقت رہ گیا ہے, یا مسافر ہے تو 2 رکعت ہی نماز کا وقت رہ گیا ہے, وہ عصر کا وقت اختصاصی ہے, اس میں عصر ہی پڑھی جائے گی اور ظہر کو قضا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب نماز عصر کا وقت فضیلت کا دورانیہ کتنا ہے؟ دیکھیے ظہر کا 1 گھنٹہ 40 منٹ تھا, اس کے اول وقت سے لے کر 1 گھنٹہ 40 منٹ تک. نماز عصر کی فضیلت کا دورانیہ یعنی جس وقت آپ نے نماز ظہر پڑھی 4 رکعت کی, وہ ٹائم آپ نکال دیجئے, اور وہاں سے کیلکولیشن آپ شروع کریں تو نماز ظہر کے اول وقت سے 2 گھنٹہ 50 منٹ بعد عصر کا وقت فضیلت شروع ہوتا ہے. نماز ظہر کا جو اول وقت ہے اس سے 2 گھنٹہ 50 منٹ کے بعد نماز عصر کا وقت فضیلت شروع ہوتا ہے. اول وقت یعنی وقت عام تو پہلے سے چل رہا ہے, اپنے ظہر ابھی 1 بجے نماز ظہر پڑھی, فوراً عصر پڑھ لی, وہ بھی بالکل جائز ہے. لیکن آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نماز عصر کو اس کے وقت فضیلت پہ پڑھوں, تو نماز ظہر کو آپ 1 بجے پڑھ لیں یا 12:38 پہ جیسے آج پڑھ لی, اس کے 2 گھنٹے 50 منٹ کے بعد نماز عصر کو پڑھیں گی تو وقت فضیلت بہت ہی زیادہ ملے گا آپ کو, یعنی بہت زیادہ نماز کی فضیلت بڑھ جائے گی. 2 گھنٹے 50 منٹ. اور پھر یہ چلے گا کب تک؟ یعنی 2 گھنٹے, اب نماز ظہر کے اول وقت سے 2 گھنٹہ 50 منٹ کے بعد تو عصر کا وقت فضیلت آغا سیستانی یا امام خمینی وغیرہ, اس میں تھوڑا سا ویسے اختلاف ہے, لیکن ایک رفلی میں آغا سیستانی کا ہی مسئلہ اس وقت بتا رہا ہوں کہ اس میں کیلکولیشن زیادہ اچھی ہے. لیکن دیگر جیسے آغا خوئی کے اعتبار سے تو نماز ظہر کے فوراً بعد ہی عصر کا وقت فضیلت شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی آغا سیستانی کا مقلد ہے یا اور مراجع کا بھی, تو ایک رفلی میں آپ کو آغا سیستانی کا تو خیر بالکل ہی تقریباً ایکوریٹ انہوں نے ٹائمنگز اس کے جو ہے وہ بتائے ہوئے ہیں, خاص طور پر اس منطقے اور اس علاقے کے اندر, یعنی یہ ٹائم زون جو ہمارا پاکستان کا, انڈیا کا, ایران کا, عراق کا وغیرہ کا ہے. تو اس کو بند کر دیجیے ورنہ اس میں آواز آئے گی. تو نماز ظہر سے 2 گھنٹہ 50 منٹ کے بعد جو اول وقت تھا ظہر کا, اس سے 2 گھنٹہ 50 منٹ کے بعد نماز عصر کا وقت فضیلت شروع ہوگا. اور یہ کب تک چلے گا؟ یہ 42 منٹ تک چلے گا. 42 منٹ تک, 42 منٹس تک, یعنی وقت فضیلت 2 گھنٹہ 50 منٹ بعد شروع ہوا ظہر کے, اس وقت آپ پڑھ لیں نماز, اور یہ وقت فضیلت کا دورانیہ کتنا ہے؟ 42 منٹ تک یہ دورانیہ رہے گا. اور جب یہ 42 منٹ بھی گزر جائیں گے تو غروب آفتاب تک پھر عصر کا عام وقت شروع ہو جائے گا, یعنی ثواب بہت کم ہو گیا اس کا. اگرچہ نماز جائز ہے لیکن ثواب بہت کم ہو گیا. تو یعنی تقریباً اگر ہم کہیں کہ 12:30 بجے کے قریب ظہر ہو رہی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 3 بجے تک عصر کا وقت فضیلت شروع ہوگا اور 4:15 بجے تک اس کا وقت فضیلت رہے گا. تو یہ عصر کے وقت فضیلت کے اعتبار سے بات ہوئی. اچھا, اب اس کے بعد نماز مغرب کا وقت اختصاصی کون سا ہے؟ اس کا مخصوص وقت, یعنی ادھر غروب شرعی ہوا تو 3 رکعت نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے وہ وقت اختصاصی ہے نماز مغرب کا. اس میں آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے, اگرچہ مغرب و عشاء کا وقت ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے, لیکن مغرب کا وہ 3 رکعتی نماز کا وقت وہ نماز مغرب کا وقت اختصاصی ہے. اچھا, اب نماز مغرب کا وقت فضیلت کا دورانیہ کتنا ہے؟ نماز مغرب کا جیسے ہی وقت آیا, یعنی جو بالکل اول وقت ہوتا ہے مغرب کا, جس وقت اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں, غروب شرعی سے لے کر 51 منٹ تک رہتا ہے, 51 منٹس تک. نماز مغرب کا وقت فضیلت بالکل اس کے اول وقت سے لے کر 51 منٹ تک رہے گا, 51 منٹس تک. یعنی اگر 6 بجے مثلا نماز مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے تو 6:51 تک اس کا فضیلت کا وقت رہے گا, اور اس کے بعد پھر عام وقت بن جائے گا مغرب کا. اس کے بعد مثلا آپ نے 7 بجے
کہ 7 بجے کے قریب نماز پڑھی، 7:30 بجے نماز پڑھی تو نماز کے وقت فضیلت نکل گیا، وہ ساری فضیلت ہاتھ سے نکل گئی جو اس سے پہلے آپ نے درس میں سنی. اب عام وقت ہے، اب بہت کم اس کا ثواب رہ گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیے نماز عشاء کا وقت اختصاصی کون سا ہے. تو نماز عشاء کا جو مخصوص وقت ہے وہ آدھی رات سے پہلے اختیاری حالت میں 4 رکعتی نماز پڑھنے کا جتنا وقت ہوتا ہے غیر مسافر کے لیے، اور 2 رکعتی نماز مسافر کے لیے جتنا وقت لگتا ہے، آدھی رات سے پہلے بالکل اگر صرف 4 رکعتی نماز کا وقت ہے تو وہ نماز عشاء کا وقت اختصاصی کہلاتا ہے. نماز عشاء کا وقت اختصاصی. اچھا اب عشاء کا بھی تو وقت فضیلت ہوگا نا. عشاء کے وقت فضیلت کا دورانیہ کیا ہے؟ نماز عشاء کا وقت فضیلت نماز مغرب کے اول وقت سے 51 منٹ بعد شروع ہوگا. 51 منٹ کے بعد شروع ہوگا. یعنی اگر نماز مغرب کا وقت آتے ہی آپ نے نماز مغرب 5 منٹ میں پڑھ لی تو مزید 45 منٹ تک وقت فضیلت کے لیے انتظار کریں. اگر وقت فضیلت پہ پڑھنی ہے، پڑھ تو ابھی بھی سکتے ہیں فوراً عشاء، لیکن 51 منٹ کے بعد شروع ہوگا عشاء کا وقت فضیلت. اور عشاء کا وقت فضیلت کب تک چلے گا؟ یعنی نماز مغرب کے 51 منٹ کے بعد، اول وقت کے 51 منٹ بعد تو عشاء کا وقت فضیلت شروع ہوگا، اور 3 گھنٹہ 10 منٹ تک عشاء کا وقت فضیلت چلے گا. 3 گھنٹہ 10 منٹ تک. یعنی مثلا اگر 6 بجے نماز مغرب کا وقت آ رہا ہے تو 6:51 پر نماز عشاء کا وقت فضیلت شروع ہوگا، جو تقریباً 10 بجے رات تک چلے گا. اور 10 بجے سے لے کر آدھی رات تک تو وقت عام ہو جائے گا، وقت اجزا ہو جائے گا، ثواب بہت کم ہو جائے گا. نماز اگرچہ ابھی بھی پڑھی جا سکتی. اب اتنی جلدی آپ کو نہیں، آپ جو نوٹ کر رہی ہیں یا بعد میں اس کو کیسٹ لے کے اتاریں، سمجھیں، اپنے کیلنڈر میں مارک کریں ٹائمنگز کو، تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ظاہر ایک دم اتنے زیادہ ٹائمنگز کے لیے ذرا دماغ کو رکھنا مشکل ہوتا ہے، کنسنٹریشن اس کی. اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز مغرب و عشاء کو کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جو شخص مختار ہے، یعنی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو ہر صورت میں نماز مغرب اور عشاء دونوں کو آدھی رات سے پہلے پڑھ لینا واجب ہے. آدھی رات سے پہلے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ مختار کے لیے، یعنی جو بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے، حالت اختیار میں آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں. آپ ابھی وقت فضیلت وغیرہ کو چھوڑیں، یعنی بس واجبات والا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں. اور اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے، مضطر ہو جائے اور آدھی رات سے آگے بڑھ جائے معاملہ، مثلا ہسپتال میں گیا، کسی مریض کو لے کے گیا، وہاں اتنا وقت لگ گیا کہ نماز کو پڑھنے کا اسے موقع نہیں ملا، تو اب وہ یہ نہیں کر سکتا ہے سوچے کہ اب تو آدھی رات گزر گئی، اب نماز تو قضا ہی ہو گئی، میں اگلے دن پہ چھوڑ دیتا ہوں. نہیں، بغیر ادا اور قضا کی نیت کے یہ نماز فجر تک اس مغرب و عشاء کی نماز کو پڑھے گا. یہ دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جو مختار ہوتا ہے نا، جس کو کوئی پرابلم نہیں، وہ تو آدھی رات سے پہلے نماز مغربین کو پڑھ لے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو جائے اس کو کہ وہ آدھی رات تک نماز کو نہیں پڑھ سکے، تو وہ بغیر ادا اور قضا کی نیت کے نماز فجر تک نماز مغرب و عشاء کو پڑھ سکتا ہے، بلکہ پڑھنا ہے. یعنی وہ یہ سوچ کر قضا نہیں کرے گا کہ بھائی اب تو وقت نکل گیا، آدھی رات تو گزر گئی، میں کل ول پرسوں ترسوں جس طرح عام نمازیں قضا ہو جاتی ہیں کبھی بھی پڑھ لیں گے. یہ نہیں کر سکتا. تو اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ آدھی رات کا حساب کیسے کریں؟ آدھی رات کا حساب، اس میں تھوڑا سا علماء میں اختلاف ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ غروب آفتاب سے لے کر فجر تک کا جو ٹائم ہے اس کے گھنٹے آپ کیلکولیٹ کریں، اسے 2 سے ڈیوائڈ کر دیں تو آدھی رات بن جائے گی. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، نماز مغرب کے وقت سے لے کر سورج نکلنے تک کا جو وقت کا دورانیہ بنے گا اسے 2 سے ڈیوائڈ کریں تو اتنے گھنٹے آدھی رات بنیں گے. یعنی اگر میں کہوں اس کو آسانی کے لیے، جیسے مثلا 6 بجے آج کل مغرب ہو رہی ہے اور بالفرض صبح کے 7 بجے، ویسے 7:15 تک قضا ہو رہی ہے آج کل، لیکن ہم کہتے ہیں چلے صبح کے 7 بجے جو ہے وہ نماز فجر قضا ہوتی، لیکن فجر قضا نہیں، نماز فجر ادا کا وقت جو ہے
اس کا دیکھا جائے گا. اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 گھنٹے کے بعد آدھی رات شمار ہوگی. یعنی 12 گھنٹے کی رات ہے, یعنی کبھی یہ رات کے 12 بجے آپ کی نماز ظہر اور نماز مغرب اور عشاء کا وقت آدھی رات کبھی 12 بجے ہوگی, کبھی 11:30 بجے ہوگی, اور کبھی 11:15 بجے تک بھی ہو سکتی ہے. وہ کیلکولیشن آپ کو رات کی خود کرنی پڑے گی. آج آپ لوگ سب سب نے اپنے وہ آن کیے ہوئے جتنے بھی موبائل فون سے, اس کو بند ہی کر کے بیٹھا کریں سارے. تو آدھی رات کا حساب اس طرح سے ہوتا ہے. تو بہرحال ایک رف طور پر اگر آپ کہیں کہ بھائی اس چکر میں کون پڑے, تو سمجھیے کہ بس 11:30 سے پہلے آپ کو ہر صورت میں اختیاری حالت میں نماز مغرب عشاء کو پڑھ لینا چاہیے. اچھا, اب اتنا وقت نہیں ہے, بہت تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھوں. بہرحال اب اس کو بھی چھوڑیے. تو بہرحال باقاعدہ ایک ادارہ ہے, ادارہ نرم افزار نجوم اسلامی, جو کہ ایران کے اندر بھی ہے اور عراق میں بھی کام کرتا ہے, جو کہ ساری جنہوں نے کیلکولیشن جو ہے وہ ٹائمنگ سے اور اوقات کی جو ہے وہ انجام دی ہے. اچھا, اب دیکھیے نماز فجر کو جو اول وقت میں اور وقت فضیلت میں پڑھنے کی جو روایات, اس کے اندر بہت زیادہ تاکید جو آئی ہے. باقاعدہ اسحاق ابن عمر چھٹے امام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا مجھے فجر کے اول ترین وقت سے مطلع فرمائیے. تو امام نے فرمایا کہ طلوع فجر جو ہے وہ افضل ترین وقت ہے, یعنی جیسی وقت آئے. اور پھر امام نے قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ انا قرآن الفجر کانا مشہودا, کہ بے شک نماز فجر پر فرشتوں کی گواہی ہوتی, جو سورہ اسراء کی آیت ہے. تو نماز فجر کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے. تو نماز فجر کو دن اور رات کے دونوں فرشتوں کی گواہی اس کے لیے ہوتی ہے, یعنی اس کو دن کے فرشتے بھی اس نماز کو لکھتے ہیں اور رات کے فرشتے بھی اس نماز کو لکھتے ہیں. تو اس کے لحاظ سے اس کا دوہرا ثواب اور اجر جو ہے وہ اس نماز کو کا دیا جاتا ہے. تو ایک تو اتنا بڑا فائدہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا کہ ڈبل اگر نماز فجر کو اول وقت میں آپ نے پڑھا تو دن اور رات دونوں کے فرشتے اس نماز کو لکھتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے, جو پیغمبر ہی سے مروی روایت ہے, کہ اگر کوئی شخص بندہ مومن کو اس وجہ سے نماز فجر کو اول وقت میں پڑھنے کا ان حکم دیا گیا ہے کہ جو بہت سارے آفتاب پرست لوگ جو ہوتے ہیں, یعنی جو کچھ کفار ایسے ہیں جو سورج کی پرستش کرتے تھے, تو وہ سجدہ ریز ہوتے تھے. تو پیغمبر نے اس وجہ سے اس کی تاکید کی کہ مسلمان ان کافروں سے پہلے اپنے پروردگار کو سجدہ کر لیں, کہ وہ جو جعلی خداؤں کے ماننے والے ہیں ان کے سجدوں سے بھی پہلے حقیقی پروردگار کو سجدہ ہو جائے. تو اس لحاظ سے یہ بات اہم تھی. اور وہ تو ہے ہی کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہم ملعون قرار پائیں گے امام کی اس روایت کے نتیجے میں, اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. ظہر کی نماز کو اچھا ہاں ایک بات اور, نماز فجر میں لوگوں کو نیند بہت آ رہی ہوتی, اس وجہ سے آخری وقت میں پڑھتے ہیں. تو آیت اللہ بہجت سے بھی یہ سوال پوچھا گیا, تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو نیند بہت آتی ہے اور فجر میں اس کے اول وقت میں اٹھنا مشکل ہو تو وہ پانی کم پیے. البتہ یہ اس کی کچھ وجوہات ہیں. بہت سارے لوگ فوراً ڈی ہائیڈریشن اور اس کی طرف نکل جاتے ہیں کہ پانی کم پینے سے مراد یہ نہیں کہ اتنا کم پیئیں کہ آپ کو واقعی ڈی ہائیڈریشن ہو جائے, بلکہ جتنا کثرت کے ساتھ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ پانی بس ہائیڈریٹڈ باڈی رہنی چاہیے, پانی سے لبریز رہے, تو ایسا بھی نہیں ہے. پانی کو نسبتاً کم پینے کے اعتبار سے انہوں نے طریقہ بتایا کہ اس سے آپ کو نماز کے لیے اور یہ خاص طور پر یہ ہے رات کے وقت کم پانی پئیں, یعنی پورے دن کے اوقات میں, گرمی کے اوقات میں نہیں, بلکہ کوشش کریں کہ رات میں پانی کم پئیں. اس سے آپ کو نماز فجر میں اٹھنے میں, اول اوقات میں اٹھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اچھا, نماز ظہر کو اول وقت میں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو وہی روایت کے اندر کہ نماز ظہر کے وقت آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس وقت تمام لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی اپنے پروردگار کی تسبیح کر رہی ہوتی. یعنی افسوس ہے کہ مومن ہی اس وقت, یعنی کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اور عبادت کر رہی ہے, اور مومن اس وقت اور کاموں میں مشغول ہے. کتنی شرم کا مقام. تو اس کے لیے اس وجہ سے یہ بات رکھی گئی ہے کہ تمام مخلوقات کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندہ مومن کی عبادت بھی اس موقع پر شامل ہو جائے, کہ جب کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح اور عبادت کر رہی ہے تو مومن اس موقع پر کیوں نہ کرے.
ایک وجہ یہ ہے. اور ایک وجہ ایک اور بھی بیان کی گئی ہے کہ نماز ظہری کا وقت ہوگا، یعنی جس وقت شدید گرمی ہوتی ہے، کہ یہ کہا جاتا ہے روایتوں میں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب لوگوں کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے یا ڈالا جائے گا. تو بس جو شخص بھی اس وقت رکوع اور سجود و قیام و تسبیح و تحلیل کے اندر مصروف ہوتا ہے، پروردگار عالم اس کے جسم پر آتش جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ آتش جہنم سے انسان کو آزادی مل رہی ہے اول وقت ظہر کی نماز پڑھنے سے. اور نماز عصر کو اگر اول وقت کوئی شخص پڑھتا ہے تو روایات میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت آدم کو جو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا اور ترک اولا ان سے ہوا تھا، تو اس کے بعد حضرت آدم نے توبہ کی تھی اور ایک دعا کی تھی کہ پروردگار میری مجھ پر نہیں، بلکہ روایت پیغمبر اسلام سے مروی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ نماز عصر کا ہی وہ وقت تھا کہ جب شیطان نے حضرت آدم کے وسوسہ ڈالا تھا اور ان سے ترک اولا ہوا تھا، اور اس کے بعد آدم نے توبہ کی تھی. تو پیغمبر فرماتے ہیں خدا نے مجھ پر اور میری امت پر نماز عصر کو اسی وجہ سے واجب قرار دیا ہے کہ اسی موقع پر جب اس نے وسوسہ ڈالا اس وقت نماز ادا کر کے شیطان کی ناک کو زمین پر مسل دیا جائے اور اپنے آپ کو شیطان کے مکر و حیلے سے انسان بچا لے. یہ اس کی ایک وجہ ہے. اور ایک اور روایت میں یہ بھی بیان کی گئی ہے بات کہ عصر ہی کا وہ وقت ہے کہ جب آدم کی توبہ قبول ہوئی تو باقاعدہ حضرت آدم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ بار الہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت بھی اسی وقت جس وقت میں نے توبہ کی تیری بارگاہ میں حاضر اور گناہوں سے توبہ کرے. پس پروردگار نے نماز عصر کے لیے بات کہی جاتی ہے بلکہ کہ اس نماز کو، بلکہ نہیں، نماز مغرب کے لیے بات کہی جاتی کہ اس وجہ سے اس کو قرار دیا کہ نماز مغرب کے وقت حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. نماز عصر کے وقت بہکایا تھا اور نماز مغرب کے وقت توبہ قبول ہوئی تھی. تو وہ تو بھی آگے. البتہ نماز عصر کو اگر کسی نے تاخیر سے پڑھا تو اس کا ایک عجیب و غریب ایک نقصان روایات کے اندر ذکر ہوا ہے کہ امام سے آ کر کسی شخص نے پوچھا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز عصر کو تاخیر سے ادا کرتا ہے اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا ایسا شخص قیامت کے دن بغیر مال و دولت کے اور بے کس و تنہا محشور ہوگا. راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ اگرچہ وہ اہل جنت میں سے ہو. امام نے فرمایا ہاں اگرچہ اہل بہشت میں سے ہو. تو اس راوی نے کہا اس کا بہشت میں کیا درجہ ہوگا پھر؟ امام نے فرمایا وہ شخص جنت میں یک و تنہا بغیر زوجہ و فرزند کے ہوگا اور مال و ملال میں سے کچھ اس کے پاس نہیں ہوگا، اور وہ اہل بہشت سے کہے گا کہ میری مدد کرو میں تنہا ہوں، اس کا وہاں کوئی مونس و مددگار نہ ہوگا. بہت سی روایتوں میں کہ وہ جنتیوں سے مانگ مانگ کر کھائے گا. تو جو شخص نماز عصر کو تاخیر سے ادا کرتا ہے اس کا ایک ہی نقصان ہے. اور نماز مغرب کو تو آپ نے ابھی اسی لحاظ سے سن لیا کہ آدم کی توبہ اس میں قبول ہوئی تھی، اور اس موقع پہ جو بھی توبہ کے لیے نماز مغرب کے لیے آ جائے تو وہ اس کی بھی توبہ اسی انداز سے قبول ہوتی ہے جیسے حضرت آدم کی ہوئی تھی. بس آخری بات اس کے اندر یہ عرض کر دی جائے کہ لوگوں کو آج کل واقعتاً آخری وقت میں یوں پڑھتے ہیں کہ نماز کو پڑھنا ان کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے. تو آیت اللہ بہجت سے کسی نے یہ سوال پوچھا کہ نماز کا پڑھنا مجھ پر اتنا دشوار ہے جیسے میں کوئی جرمانہ ادا کر رہا ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے باقاعدہ سورہ انعام کی آیت نمبر 133 کو کثرت سے تلاوت کرنے کو کہا ہے کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا پروردگار بے نیاز اور رحمت والا ہے. اس آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھو تو تمہاری کسل مندی اور جو دشواری تمہیں لگ رہی ہے نماز کو پڑھنے پہ یا اول وقت پہ پڑھنے سے، تو اس دشواری کو تم دور کر سکتے ہو. اب آج کی حد تک ہماری گفتگو کو اس کے فوراً بعد ایک اہم موضوع پر مولانا غلام مرتضیٰ عاصم نقوی صاحب ایک خاص موضوع پر آپ سے خطاب فرمائیں گے. تو اب گفتگو یہاں پر روکتے ہیں انشاءاللہ. آج آپ نے کتنی فضیلت سنی کہ اول وقت پہ پڑھنی چاہیے. اگلی دفعہ 14 تقریباً مقامات ایسے بیان ہوں گے کہ جس میں نمازوں کو تاخیر سے پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.